السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ میں جویریہ امیر اپنی جانب سے اور اپنی ٹیم پاکستانی کینیڈین کلچرل ایسوسی ایشن کی جانب سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آنسو بھی ہیں آنکھوں میں، دعائیں بھی ہیں لب پر، بگڑے ہوئے حالات سنور کیوں نہیں جاتے۔ آج ہم سب یہاں پر پاکستان میں ہر دن مذہب کے نام پر انتہا پسندی اور جنونیت کی بنا پر ہونے والے ظلم پر بات کریں گے۔ آج اس نشست کا آغاز ہم مرحوم مشعل خان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی سے کریں گے۔ غلام مصطفیٰ صاحب پلیز تشریف لائیے اور باقاعدہ سے آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اے باری تعالیٰ، جو کچھ پڑھا گیا ہے یا اللہ، اس کے پڑھنے میں مجھ سے اگر کوئی قصداً سہون غلطی ہو گئی ہے یا اللہ، اس کو مجھے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ، جو کچھ صحیح پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، اس کے ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدسہ میں پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ تمام آپ کے جو بھی پیارے بندے اس دنیا میں آئے یا اللہ، ان سب کی خدمت میں اس کا ثواب پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ خصوصاً آج کی اس فاتحہ خوانی کا مقصد یا اللہ مشعل خان کی روح کو اس کا ثواب اصال کرنا مقصد ہے۔ یا اللہ، ہم ان کی روح کو اس کا ثواب اصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کا ثواب پیش کرنے کے بعد یا اللہ، حاضرین محفل کے جو پیارے اس دنیا سے رخصت ہو چکے، یا اللہ، ان کی ارواح کو اس کا ثواب اصال کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، جو یہ روش چل چکی ہے یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر اور مذہب کے نام کے اوپر یا اللہ، دوسروں بے گناہوں کی جان لینا، یا اللہ، اپنی ذاتی دشمنیاں نکالنے کا جو سلسلہ رواج قائم ہو چکا ہے یا اللہ، اس کو ختم فرما۔ یا اللہ، بدقسمتی سے یہ وبا ہمارے کینیڈا میں بھی یا اللہ آ چکی ہے، یا اللہ، اسے ہمیں محفوظ و معمور فرما۔ خاتمہ بالایمان ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ غزل سینے زخمی تے دل روگی، سینے زخمی تے دل روگی،
कदों रुकेगी खून दी होली, कदों रुकेगी खून दी होली। आगे मैंने तब आजमाई की है मशाल के लिए। सीरतें भी अजब उसकी हिद्दतें भी कमाल, सीरतें भी अजब उसकी हिद्दतें भी कमाल। रिश्ता रूह में समा गया एक शख्स, रिश्ता रूह में समा गया एक शख्स। मोहब्बतें भी गज़ब उसकी आदतें भी मिसाल, मोहब्बतें भी गज़ब उसकी आदतें भी मिसाल। दिल के रास्तों को सजा गया एक शख्स, दिल के रास्तों को सजा गया एक शख्स। चाहते भी हर शब बजाहते भी जलाल, चाहते भी हर शब बजाहते भी जलाल। सदाकतों का पैकर बना गया एक शख्स। गज़ल तखल्लुस है। अबादतें भी तलब रियाजतें भी जमाल, अबादतें भी तलब उसकी रियाजतें भी जमाल। एक शम्मा अज़ीज़ जला गया एक शख्स, एक शम्मा अज़ीज़ जला गया एक शख्स। किसी ने तरह मिसरा दिया था फेसबुक पे, रब्बा तेरी जन्नत पीछे, रब्बा तेरी जन्नत पीछे दुनिया दोज़ख हो गई है, रब्बा तेरी जन्नत पीछे दुनिया दोज़ख हो गई है। लभ लेंदे इंसानां नूं, लभ लेंदे इंसानां नूं इंसानियत किते खो गई है। दुखां दी कहानी मैं किवें लिखां, स्याही अखां तो हो गई है। अथरू भर गए नैना च नवीं क़यामत हो गई है। मशाल खां दी खबर सुन के, मशाल खां दी खबर सुन के दुनिया सारी रो गई है। गज़ल रोंदे धोंदे तू भी सो जा जे रात तेरी गमां दी सो गई है। बहुत शुक्रिया हमदुल साहिबा। अब यहाँ से आगे मैं प्रोग्राम के लिए बुलाऊंगी असद साहब को, असद बुखारी साहब जो हमारे पाकिस्तान कैनेडियन कल्चरल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। अब मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो आएँ और प्रोग्राम से आगे चलाएँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। मिशाल ख़ान की दर्दनाक मौत और उस तनाजुर में बात करने के लिए जब हम ये प्रोग्राम तश्कील दे रहे थे तो हमारे 3 मकासद हैं। एक तो ये कि मरहूम की इसाले सवाब के लिए फ़ातिहा ख़ानी, और बहुत खूबसूरत अंदाज में मुस्तफ़ा भाई ने ये की। दूसरी बात ये है कि जब हम तमाम लोगों ने जो हसास हैं, जिसने भी वो ख़बर सुनी और बदकिस्मती से वो वीडियो देखी, उसकी रूह ज़ख्मी हो गई। मैं तो सच्ची बात है 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं देख सका, और उसके बाद मेरा तो हौसला नहीं रहा, ना नींद आई। पता नहीं कौन लोग थे, किस तरह का इंसान का दिल हो जाता है कि वो ये सब कुछ करने के बाद भी आराम की चैन की नींद सोता भी है। एक तो हमने अपनी रूहों को तस्कीन देनी है। हमारी रूह अगर सेहतमंद नहीं होगी तो हमारा जिस्म भी सेहतमंद नहीं होगा। इससे भी अहम तीसरा मकसद ये कि ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। असल बात ये है, ये जहर, ये वायरस, द एक्सट्रीमिज़म इज़ नॉट ओनली स्टेइंग इन पाकिस्तान, इट्स कमिंग बैक हेयर आल्सो। हमें यहाँ अपने दोस्तों को पाकिस्तान में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया वी हैव वेरी पावरफुल टूल। तो उम्मीद है जो आज दोस्त हमने बहुत चुनाव के बाद जो हमने स्पीकर्स रखे हैं वो सारे दर्द दिल रखने वाले हैं और इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। ये हमें कहीं नहीं छोड़ेगा ये एक्सट्रीमिज़म। सो वी हैव टू फाइट दिस बैक। तो असल मकसद यही है। अब ये हमारे मज़हब का मसला नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर हम जानते हैं। ये इस्लाम का मसला नहीं है। इट्स नॉट any religious issue, is just the exploitation of religion and matter of interpretations. हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं इस मौके पे PCCA की जानिब से उमैर ख़ान साहब उन तमाम पख्तून दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इनिशिएट किया इस प्रोग्राम को। असल में उमैर ख़ान को गुजारिश करूँगा कि पहले आप तशरीफ़ लाएँ और कुछ दोस्तों को आप साथ साथ ख्यालात के लिए बुलाएं, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू वेरी मच।
نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشعل خان، نفرت کی آندھی نے ایک اور مشعل کو بجھا دیا. کہا تھا بارود کو صرف گلاب سے شکست دی جا سکتی ہے صاحب. نفرت کا بارود نفرت سے نہیں محبت سے مار کھاتا ہے، لیکن کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں مانتا. مشعل خان، مشعل خان. میں اپنے ایک بڑے کو جو ہمارے پختون کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے، طیب علی شاہ صاحب کو، اس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اسٹیج پہ اور اپنے خیالات کا اظہار کرے مشعل خان کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو زیادہ قریب رہے گا تو صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ فنکشن آرگنائز کیا. جس طرح بخاری صاحب نے کہا کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑا ہے. یہ صرف مشعل کی بات نہیں ہے، ہمارا پورا معاشرہ مذہبی انتہا پسندی کا شکار ہو چکا ہے. ہمارے سماجی رویے اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ رحمت للعالمین کے نام پہ ہم سب زحمت للعالمین بن چکے ہیں. ان کے پاک اور بابرکت نام پہ ہم انسانی جان لینے میں کوئی دقیقہ فروغ گزارش نہیں کرتے. آپ دیکھ لیجئے جسٹ یہ لاسٹ 10-12 دنوں میں کتنے واقعات ہوئے. چترال میں ایک بیچارہ پاگل مسجد میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اپنے پاگل پن کا اظہار کرتے ہوئے کچھ نامناسب الفاظ یا دعاوی کرتا ہے. امام مسجد اس کو بچاتا ہے، پولیس کے حوالے کرتا ہے اور ہجوم. پھر اس امام مسجد کو توہین رسالت کا مجرم قرار دے کر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. وہ بیچارہ چپ جاتا ہے، لیکن اس کی گاڑی کو آگ لگا دی جاتی ہے اور وہ بیچارہ سامنے نہیں آ سکتا. پولیس ہجوم کو کنٹرول نہیں کر سکتی، اس کے لیے FC کو طلب کر دیا جاتا ہے. اب بھی وہ بیچارہ پاگل جو ہے FC کے پروٹیکشن میں ہے، ورنہ پتہ نہیں وہ ہجوم توہین رسالت کے نام پہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی. آپ نے دوسرا واقعہ بھی سنا ہوگا، سیالکوٹ میں ہوا، جہاں 2 استانیوں نے ایک فارن پلٹ شخص جس نے پتہ نہیں کوئی 8-10 سال پہلے کوئی اس پہ الزام لگا رہا توہین رسالت کا. تو ان کو پتہ چلا کہ بندہ واپس آ گیا ہے. اس کا والد صاحب کوئی پیر تھا، یہ اس کے پاس چلے گئے کہ بھئی ہم آپ سے کوئی دم درود چاہتے ہیں، اور باتوں باتوں میں اس اظہار کیا کہ بھئی ہم آپ کے بیٹے سے بھی ملنا چاہتے ہیں. اس نے بیٹے کو بلایا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا خواتین نے. تو جو تنگ نظری، جو مذہب کے نام پہ جو استحصال جاری ہے، اس کے سدباب کے لیے ہم سب نے آواز اٹھانی ہے. اور آواز اٹھانے میں ہمیں بہت وزڈم، بہت حکمت کا خیال کرنا ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لبرل بھائی جو ہیں وہ اس طریقے سے بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جو مذہبی طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی شخص جو مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو، وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ رسول مہربان کی محبت اس کی ذہن میں نہیں ہوگی. اختلاف صرف اس بات کا ہے کہ ان کی توہین کی فرسٹ ڈیفینیشن کیا ہو، کون یہ ڈٹرمن کرے گا کہ یہ توہین ہے یا نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ کہ سزا کا طریقہ، اگر ہے کوئی سزا تو کیا اختیار کیا جائے. یہ تو نہیں ہے کہ بس ہر مجمع میں بس کوئی بھی شخص یہ مطلب میں کہوں کہ بھائی مصطفیٰ صاحب نے توہین کی ہے اور بس بندوق لے کے ان کو گولی مار دو، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے. یہ تو کوئی علاج نہیں ہے. اور پھر جو قانون بنا ہے پاکستان میں توہین رسالت کے نام سے، وہ بھی میں فقہ کا تھوڑا سا طالب علم رہا ہوں اور مجھے یہ پتہ ہے کہ حنفی فقہ، احناف کی اکثریت ہے پاکستان میں، حنفی کا جو کلاسیکل حنفی فقہ ہے اس کے مطابق وہ بالکل نہیں ہے. کیونکہ حنفی فقہ میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں اگر ٹائم ہو تو. کلاسیکل احناف نے اس مسئلے کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک مسلمان
کی طرف سے ہونے والی توہین, دوسرا غیر مسلم کی طرف سے ہونے والی توہین. تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی مسلمان کی طرف سے ہونے والی توہین یہ ہے کہ اگر وہ توہین رسالت کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے, اور کافر ہونے کا مطلب ہے کہ وہ مرتد ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے پھر انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ ان کے فقہ میں مرتد کی سزا قتل ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ الٹیمیٹ سزا قتل ہے, لیکن فرسٹ یہ ڈٹرمن ہونا چاہیے کہ اس نے واقعی جو بات کی ہے وہ کفر تک پہنچانے والی ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے علماء بیٹھیں گے, فقہا بیٹھیں گے, اور پھر یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی ایسی انٹرپریٹیشن, ایسی تعویل ممکن ہو جس کی روح سے وہ مسلمان برقرار ہو سکتا ہو, تو وہ مسلمان ہی ہوگا, اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا. یا اگر وہ شخص خود کہے کہ بھئی میں نے یہ بات نہیں کیا, میرا مطلب یہ نہیں تھا, تو بھی اس کو مانا جائے گا. گواہوں کی بات نہیں مانی جائے گی, اس بندے کی اپنی بات مانی جائے گی کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی میرا مطلب یہ نہیں تھا. اس کو کم از کم 3 دن ملیں گے, اور اس کے بعد اگر وہ مطلب انسسٹ کرتا ہے کہ بھئی واقعی میں نے کفر کیا ہے, میں انسسٹ کرتا ہوں کہ بھئی میں نے توہین کی ہے, تو اس کے بعد اس کو سزا ملے گی. جہاں تک نان مسلمس کی بات ہے تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ کلاسیکل جو مسلم سوسائٹیز تھی اس میں وہ ذمی کا تصور تھا نان مسلمس کے لیے, کہ جو نان مسلمس تھے وہ ایکول سٹیزن نہیں تھے. وہ کہتے کہ بھئی یہ ہماری ذمی ہے, ذمہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے انڈر اور پروٹیکشن ہے, تو ان کو ہم یہ پروٹیکشنز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے جو مقدسات ہیں ان کا احترام کریں گے. اب جب وہ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر ان کو سزا ملے گی. اب وہ سزا کیا ہے؟ وہ ضروری نہیں ہے کہ موت ہو, وہ حکمران وقت اس وقت کے حالات کے مطابق کوئی سزا دے سکتا ہے غیر مسلموں کو. پاکستان میں جو قانون ہے اس میں صرف موت کی سزا ہے, اور اس نے عوام کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہے کہ بھئی توہین کا الزام جس پہ بھی لگے بس اس کو مارنے سے علاوہ چھوڑنا ہی نہیں ہے. تو مطلب میرا یہ ہے کہ ایون جو کلاسیکل اسلامک فقہ ہے وہ بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا, اس پوزیشن کو. باقی یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, یہاں کون سا قانون ہے جو لوگوں کو توہین رسالت سے روک رہا ہے؟ لیکن کوئی نہیں کر رہا. مطلب قوانین یا سخت سزائیں جو ہیں ان کا محدود مقصد ہوتا ہے, یہ براڈر سوسائٹیز میں کام نہیں آتا. اور توہین کو روکنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. مثلا میں مثال دوں گا آپ کو, رشدی کا جو سیٹینک ورسز آیا, پاکستانی حکومت نے پابندی اس پہ لگائی, ٹھیک ہے. پوری دنیا میں کچھ علماء نے فتوے وغیرہ دائر کیے, فتووں کا اعلان کیا کہ اس کو موت کی سزا دی جائے وغیرہ وغیرہ. انڈیا کا ایک اسکالر تھا ڈاکٹر رفیق زکریا, اگر آپ نے فرید زکریا کا نام سنا ہو, نیوز ویک کا ایڈیٹر رہا ہے, اس کا والد رفیق زکریا نے کہا کہ بھئی یہ طریقہ نہیں ہے رسول اکرم کا. وہ بیٹھ گیا 3-4 سال ریسرچ کیا, اور اس نے اس کتاب کا ریبٹل لکھا. اس کتاب کا نام ہے قرآن محمد. اس میں باقاعدہ سیٹینک ورسز میں جو اعتراضات کیے گئے تھے, مطلب جو کچھ تو اس نے مطلب بکواس کی تھی, گالیاں دی تھی, رائٹ, اس میں اس نے کچھ فضول باتیں بھی کی ہیں, لیکن جو جواب کے قابل چیزیں تھی اس بندے نے باقاعدہ ریسرچ کر کے اس کا جواب لکھا. یا 200 سال پہلے سر سید احمد خان نے بھی, آپ کو پتہ ہوگا, وہ ولیم میئر کی کتاب تھی لائف آف محمد, اس کے اگینسٹ وہ بیچارہ مطلب انگلینڈ جا کے بیٹھ گیا, چندے کیے کہ بھئی میں انگلینڈ جا رہا ہوں اس کتاب کا وہ جواب لکھنے کے لیے. وہ چلا گیا وہاں انگلینڈ, ریسرچ کیا, اور اس نے باقاعدہ خطبات احمدیہ کے نام سے اس کا جواب لکھ لیا. لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ ہم اتنی محنت سے جی چراتے ہیں کیونکہ دوسروں کو مارنا بہت آسان کام ہے, پھر اسپیشلی اگر ہم ہجوم کی شکل میں ہوں. تو ہم لوگوں نے یہ میسج کنوے کرنا ہے کہ بھئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اور مبارک نام پہ قتل کرنا, یہ نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ان کی مطلب عزت افزائی ہے, نہ ہمارے معاشرے کے لیے, اور نہ اسلام کے مستقبل کے لیے. تو ان گزارشات کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. ملک میں جنگل کا قانون چلتا ہے یا ریاست کا؟ فیصلے کا وقت آ پہنچا ہے. میں پشتو کے ایک شعر کے ساتھ عارف خان کو دعوت دوں گا. وہ چې خپلې وینې توی کم د بل وینې تویولی شم,
چې په خپلو وینو ولامبم نو اغیار پې هم لمبولی شم. ما اخله ای رقیبه د غیرت امتحانونه مې زه هغه شیشې یم چې ګټان هم ماتولی شم. او ما د ځوانۍ جوش کې د حیا سترګې کپټې کړې. ما د ځوانۍ جوش کې د حیا سترګې کپټې کړې. نو شونډې د لیلا زه په میدان هم ښکلولی شم. عزیز دوستو، آج میں ایک ایسے معاشرے سے گلہ کرنا چاہتا ہوں جس معاشرے کا میں خود بھی ایک حصہ ہوں، اور بڑے بھی کہتے ہیں کہ مجھے گلہ کرنے کا حق ہے کیونکہ گلہ اپنوں سے ہی کیا جاتا ہے. میرے دوستو، مشال خان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کی ہم سخت سے سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم اپنے معاشرے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ وہ چیزیں کیوں نہیں دیکھنا چاہتے جس سے ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے. آج ہمارے معاشرے میں چائلڈ ابیوز، عورتوں کی بے عزتی، اور کوئی فیسلٹیز ہے نہیں، نہ ایجوکیشن فیسلٹیز ہے، نہ ہیلتھ فیسلٹیز ہے. غریب غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر ہوتا جا رہا ہے، کرپشن ہے. چپڑاسی سے لے کے 21 گریڈ آفیسر تک سارے چور ہیں، سارے کے سارے چور ہیں. بچہ جو ہے وہ اپنے گھر سے ہی جھوٹ سیکھتا ہے. جب کوئی مہمان آ جاتا ہے تو باپ اسے کہتا ہے کہ اسے کہو کہ باہر وہ گھر پہ نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو اسی طرح سے تربیت دیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو چوری سکھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کرپشن کرنا سکھاتے ہیں. لیکن ہم سزا ان لوگوں کو دیتے ہیں جو لوگ ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جو لوگ ان کے خلاف باتیں لکھتے ہیں. کیونکہ جب معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، جب معاشرہ خود ہی ننگا ہو جاتا ہے، تو ہم جیسے لوگ اٹھ کے پھر ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. ان کو، ہماری آواز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی نہیں سمجھے. ہم معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ہم سسٹمیٹک ایجوکیشن کو سیکھ کے آئے ہیں. آپ لوگ جو ہے آپ صرف رٹے لگاتے ہو مسجدوں میں. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاشرے کی عکاسی کس طرح کرتے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ نہیں. آپ جھوٹ بولنا جو ہے وہ آپ کو معاشرے میں ذلت دیتا ہے. کرپشن جو ہے وہ آپ کو معاشرے میں ذلت دیتا ہے. آپ کسی مہذب معاشرے میں پھر نہیں رہ سکتے ہو، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. ہم نے دنیا کے ساتھ اگر آگے جانا ہوگا، ہم نے اپنی سوچوں میں یونیورسلزم لانا ہوگا. ہم نے اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے پڑھانا ہوگا. یہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، پھر اگر وہ دوسرے دن وہ ایک سوال کرے تو ہم اس کو بے حرمتی سمجھیں. یہ بے حرمتی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے معاشرے کو ٹھیک کریں. ہم اس معاشرے کا حصہ ہے. ہماری آنے والی نسلیں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوگی. اگر آپ لوگ ان کی آواز کو بند کرتے ہو، آپ لوگ ان کو مشال کی طرح مارتے ہو، تو یہ آپ غلط کر رہے ہو. کیونکہ مشال کبھی نہیں مرے گا. مشال نہ کبھی مرنے والا ہے، نہ کبھی مشال مرے گا. میں باتیں تو بہت کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ مجھ پہ بھی توہین رسالت کا فتویٰ جاری ہو جائے. تو اس لیے میں اپنی باتیں اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا غضب ہے نہیں انسان کو انسان کی خبر، کیا غضب ہے نہیں انسان کو انسان کی خبر، ہر فرشتے کو یہ حسرت ہے کہ انسان ہوتا. تھینک یو. خوب عارف خان. میں مشال خان کی فیس بک جو اس نے وہ ایک اسٹیٹس اپلوڈ کی تھی، آئی ایم اے گوسٹ امنگ پیپل. آئی ایم اے گوسٹ امنگ پیپل. یہ مشال خان نے کہا تھا. کیا سچ کہا تھا؟ لوگوں تو وہ تھی، انسان تو وہ تھی جنہوں نے اس کو جانور کی طرح ذبح کر دیا. وہ تو واقعی ایک بھوت تھا جو مر کے بھی زندہ ہے. میں اس کے بعد نیاز خان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے. اس کے بعد نیاز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. All of the speakers were speaking in Urdu. I would like to say something in English because there are some audience with us
who cannot understand what's happening. So I'm gonna summarize it for you guys so you know. This is Mashal Khan, the little cute guy. He was a star and a people who were living in the dark. He was trying to enlighten the people. He was trying to bring the people what your rights were, what are you made for. This is what he wrote. Either grant me the bliss of the ignorant or give me the strength to bear this knowledge. He was enlightened. He wanted to enlighten his people. He was traveling across the world. He's seen the world. He's seen different religions. He's seen different political systems. And he realized that I'm one who's working here, who's here in Canada. He was not like me. He was a true patriot. He was a true nationalist. He wanted to work for his people. He went back home, and he tried to study their own educational system, to grow with them, to understand them more, and to try and better their lives. But that did not happen. People stopped him. Why? He was different, right? Because he was trying to give them something for the future, for their children, but they did not like it. And who are they? The question is, who are they? Who are trying to kill such people? Who want to make a better world for the people of the future, for their own children? And this will not stop. This will never stop. We will never have a better life and a better future in Pakistan and those developing countries when a people like Mashal Khan, who wants to make the future better for the people, are the enemy either of the race or culture or religion. It's not about any of those. It's about humanity. He named himself the humanist. I'm a humanist too. You can never be a good religious person, any religion, a Muslim, a Christian, a Jew, or any, unless you're a good human being. He was a humanist. He was a good human being. There's no one saying that this guy, Mashal Khan, did any bad to any single person. He was such an ideal person. But he was saying something for the society. He was trying to teach and enlighten those people just like he was enlightened. He knew, he understood what's happening and what's going to happen if it did not change. And it has not changed. He lost his life. He knew that he was going to lose his life, but he was not afraid of it. He went back to Pakistan and he tried to change the system. And the system changed him. The system put him in the grave. And now there is guards guarding his graveyard so people cannot harm him anymore. Those are the people, they are not yet satisfied. He is dead. They were beating this guy for hours and hours after his death. They could not get satisfied, and there's majority of those people still there who are not satisfied. Who's going to change that? We have to change it. We are here. We are living in a free society, in a country where every religion, every idea is appreciated. We want to take this platform to speak what we have in our mind and spread our news to those people who live in those countries. They cannot escape it. There's so many of Mashal Khan who wants to change that country, but they are afraid. They don't want to die. And I don't want to die either. No one wants to die because I want to serve for the people and I want to live old so I can share more and more with them. Unfortunately, Mashal Khan could not get that time. He really needed it, but those people really did not want him to work for the people. And it's a pity. That's a sadness which every night and every day pains me and saddens me. Not that he is dead, but because he's no longer with us and our society will not go forward, but will go backward. This party of extremism on one end and the liberalism on the other end, and this separation in the society is killing that society. We have to come together. We have to actually make that country not good for us. We are already old. We are already living somewhere else in a better society. But there is a lot of people. There's 180 million people trapped in that country, living with that system, and they cannot speak out. That's the thing. That has to change. It's not about bringing those criminals into justice and punishing them. That will not solve the problem. The problem is deep, deep inside the society and everyone's mind, which needs to be changed, and which is to accept differences in diversity and to welcome change. We are scared of it. The irony is everyone is living that country, coming into a non-Muslim countries and live there peacefully, and they still are confident enough to say that I want Islamic system back there. Then you go back there and live that Islamic system in that. If there is but
that is hypocrisy. It's the extreme of hypocrisy. Every leader who speaks about religion does not apply those religious system on his own self. And then they are forcing that system on the rest of poor people. Who's dying? Only poor people, only weak people die. And it has to change. It really has to change. If it did not change, I'm scared for my son, and you guys should be scared for your children too. That's what I want to say. Thank you. Thanks, Ilyas Khan, for your kind words for Mashal Khan. میں دو چار باتیں کرتا ہوں, اس کے بعد حضرت بخاری کو وہ سٹیج اس کے حوالے کروں گا. یہ خدائی قانون ہے کہ شہید کا خون راہگیر نہیں جاتا. ظالموں نے ایک مشعل تو بجھا دیا, مگر اس کے خون سے انگت مشعل روشن ہوئی. ان کی روشنی میں ہر غازی ظالم بے نقاب ہوا. مشعل خان کی خون نے جو تیل پیدا کی, اس سے ہزاروں نہیں لاکھوں مشعلیں روشن ہو گئی. ہر جگہ پہ مشعل خان کی سوچ اور اس پہ بات ہو رہی ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس ایشو پہ لوگوں کی زبانیں کھل گئی. یہ مسئلے اس ایشو پہ سیالکوٹ میں بھی واقع پیش آئے. ایون یہ گورنر جو تھا اس کو بھی اس پہ شہید کر دیا گیا. لیکن جب بات باچا خان کی سرزمین تک پہنچتی ہے تو چیخ اٹھتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ مذہب کے نام پہ کسی کو قتل کرو؟ کس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ مذہب کے نام پہ کسی کی قتل ہونے کے بعد اس کی جو اس کی میت ہے اس کی بے عزتی کرو؟ کس نے یہ آپ کو اجازت دی ہے؟ یہ باچا خان کی سرزمین ہے. اس پہ ایک پول اگی جس کا نام ملالہ یوسفزئی. ملالہ یوسفزئی وہ اس وقت یہ بات کر رہی تھی کہ ایجوکیشن, لڑکیوں کی ایجوکیشن کے بارے میں. جو دہشت گرد ہیں انہوں نے کہا یہاں تاریکی ہے, اگر اس تاریکی میں رہنا ہے تو یہاں پہ یہ باتیں نہیں چلے گی. اگر تم یہ باتیں کرو گے تو تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. لیکن اس نے اپنی جان کی پرواہ کی بغیر اپنی مشن جاری رکھا, اور انہوں نے اس کی سر پہ گولیاں ماری لیکن وہ بچ گئی. آج پوری دنیا اس کی سوچ کو فالو کر رہی ہے. صرف پختون نہیں, صرف پاکستان نہیں, پوری دنیا میں اس کی سوچ پہ بات ہو رہی ہے, اس کی فکر پہ بات ہو رہی ہے. اس طرح انشاءاللہ مشعل خان کی سوچ اور اس کی فکر پہ اس پہ بھی بات ہوگی. یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ مشعل خان ہمسائے خدا تھا. اس کا گھر ایک مسجد کے ساتھ تھا. جب اس کی میت گھر پہنچا دی گئی تو وہ مولوی صاحب جو مسجد میں تھے اس نے لاؤڈ سپیکر پہ کہا کہ اگر کوئی بھی اس کے جنازے پہ گیا یا ان کے گھر گیا تو ان کی نکاح ٹوٹ گئی, وہ اس معاشرے کے حصہ نہیں رہیں گے. لیکن خدا بھلا اس ایک بندی کا کرے جو بہت دور سے آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ جنازہ میں پڑھوں گا. ایک بات اس بندی نے واضح کر دی کہ جنازے صرف مولوی نہیں پڑھ سکتے, عام لوگ بھی جنازے پڑھ سکتے ہیں. یہ بات جو تھی یہ ایک واضح ہو گئی. میں ایک بات یہاں سے ریاست کو بھی کرنا چاہتا ہوں. ریاست, تم جس راستے پہ جا رہے ہو یہ سام کی پیٹ کا راستہ ہے, اور یہ ہم سب جانتے ہیں اور تم خود بھی جانتے ہو. اگر اس راستے پہ جاؤ گے تو اس کا آخری سر جو ہے وہ زہر کا سمندر ہے. تم اس میں کودو گے, پھر کل تمہارے اپنے بچے اس طرح سلاٹر ہوں گے اور تم میں مشعل خان کے باپ کی طرح وہ صبر پھر نہیں رہے گا. پھر چیخو گے لیکن تمہارا وقت پھر گزر گیا ہوگا. میں زیادہ وقت نہیں لیتا, سٹیج اسد بخاری کی حوالے کرتا ہوں. لیکن میں آخر میں پشتو کی ایک دو چاند اشعار کے ساتھ اجازت لوں گا. And I want to thanks for coming all of you. آپ سب کا بہت شکریہ. وای منزل پل چتلا هل زما پنندار شوا چې زور ته مسکې شم نو بیا مینه مخکاره شوه. اشنا په کور کې ګوري د جومات ته منارونه, قصې د عبادت هسې دې کلي کې خوره شوه. او ایمان به دې بیا وګورم ای شیخه که ورته ټینګ شوې, ایمان به دې بیا وګورم ای شیخه که ورته ټینګ شوې, که یو مسته لیونۍ په خوشي لار کې در سره شوه. فیض صاحب کا ایک شعر ہے, تیرگی ہے کہ امڑتی ہی چلی جاتی ہے, شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے.
کیا کس دنیا میں کس زمانے میں, یقین کریں جب ہم بچے ہوتے تھے تو ہم سنتے تھے ایک فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی, سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی, پھر ہمیں بتایا گیا تھا 1947 آیا تھا, کیا کیا ظلم ہوا تھا. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں لگتا ہے وہ بھی بھول گیا. ہم نے کہا شاید, اور بڑی اطمینان ہوتا تھا کہ وہ زمانہ گزر چکا ہے, شکر ہے ہم اس دور میں پیدا نہیں ہوئے تھے. اب پتہ لگا کہ اس سے بھی خطرناک دور ہم انسان جو ہیں اپنے لیے تخلیق کر سکتے ہیں. تاریخ جو ہے دوستو یہ بہت اہم ہے. اگر تاریخ کو ہم مسخ کر کے پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں مسخ کر دیتی ہے, یہ ہمیں تباہ کر دیتی ہے. تاریخ اسلام میں ایک جو کلاسک کتابیں ہیں اس میں سے ایک تاریخ طبری ہے. میں آپ کو خلفائے راشدین کے دور کی بات کرتا ہوں جس کو دور فتنہ کہا جاتا ہے, حضرت عثمان خلیفہ سوم کی شہادت سے حضرت علی کی شہادت تک. آپ جائیں اور کہیں خلاصے میں وہ پڑھ لیں اور آپ کو اندازہ ہوگا یہ سازشی لوگ اور افواہیں پھیلانے والے لوگ اس زمانے میں بھی اسی طرح کامیاب تھے جس طرح مشال خان کی لاش کے ٹکڑے کرنے میں وہ کامیاب ہوئے. اس نے وہ کیا نہیں کیا, مطلب کچھ دور بھی نہیں. اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے فیس بک پہ شیئر کی وہ سرخی, یہ صاحب بہت معتبر نام ہے, KPK جماعت اسلامی کے امیر مشتاق احمد خان صاحب فرما رہے ہیں مشال خان کو تحقیقات سے قبل بے گناہ کہہ دینا قابل مذمت ہے. اس کی موت پہ نہیں قابل مذمت یہ لوگ ہو رہے, نہیں شرمندہ ہو رہے. اس میں صرف جماعت اسلامی شامل نہیں ہے, اس میں جو مفاد پرست جسی پارٹی کے بھی تھے, جماعت اسلامی میں بھی اچھے لوگ ہیں, جمعیت علماء اسلام میں بھی اچھے لوگ ہوں گے, PTI میں بھی ہوں گے, ANP میں بھی ہوں گے, نون میں بھی ہوں گے. ہم سیاسی جماعتوں کی بات ہی نہیں کر رہے, یہ مفاد پرست انسانوں کی بات ہے, یہ مذہب کی بات نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. قانون کی جہاں تک بات کر رہے ہیں, اب ایک اور تھیوری آ گئی ہے کہ اتنے واقعات کیوں ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی سازش ہے کہ اس قانون کو بدلنا ہے. وہ ظالموں کون سی سازش, ٹکڑے ٹکڑے کرتے جا رہے ہو انسانوں کو صرف الزام کی بنیاد پہ. کوئی تمہارے اس سے بڑا قانون کیا ہوگا؟ دیر از ڈیتھ سینٹینس, دیر از نو مور پنشمنٹ دین ڈیتھ سینٹینس, اینڈ یو آر ناٹ ویٹنگ فار دیٹ ایون, یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیو ٹو لا. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ تو بات بہت دور کی رہی. برادر طیب نے بہت خوبصورت بات کی فقہ حنفیہ کی, غامدی صاحب کئی دفعہ یہ بتا چکے ہیں یہ ڈیٹیل, لیکن کون پرواہ کر رہا ہے فقہ کی؟ جو مشال کے ساتھ ہوا ہے, یہ کیا پاکستان کا جو بھی قانون ہے ہم اس کے پروسیجر پہ بھی چینج کی بات کرتے ہیں. وہ قانون یوں نہیں ہونا چاہیے, قانون دان کہہ رہے ہیں, لیکن یہ تو اس قانون میں بھی نہیں لکھا ہوا. اس طریقے سے کسی کو سزا دیں اور اس کے بعد آپ فخر کریں اور کہیں کہ قابل مذمت ہے کہ اس کو یہ کریں, اللہ رحم کرے. اب بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں اگلے اسپیکرز, کافی میل اسپیکر ہو گئے, میں ہمارے درمیان ایک ہماری کمیونٹی کی ایکٹیوسٹ موجود ہیں حمیرہ فلک, میں ان کو زحمت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. Assalamu alaikum everyone. First of all, thank you so much for giving me the opportunity to speak here. Whatever has happened with Mashal Khan, it has actually left me shocked and speechless. Waking up to a video of a young man being mercilessly being beaten to death left me absolutely shocked. And till today, I cannot really fathom the barbarism or brutality which was shown in that video. Now, just going back to, I actually, when this happened, actually day before yesterday, I met this person who is also a very well-known person in our community, and he said to me that I read your name among the speakers for this event. Are you sure you want to do this? I said, why not? So I'm not going to name that person, but he said to me that یہ پاکستان میں بھی دیکھا جائے گا, اور آپ یہ جب آپ یہ وہاں پہ جا کے بات کریں گی تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنی لائف کو جپٹی میں ڈال رہی ہیں. اینڈ آئی واز شاکڈ. اور جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے 3 دن
I'm very active on social media, and I was observing the reaction of people for 3 days. So-called liberal people of our community, in Pakistan, I belong to a very liberal family. My friends are very liberal, to be honest. But even very few could dare to speak on that. Very few. آپ فیس بک پہ کوئی بھی پوسٹ لگا لیں, منیمم کوئی فضول سی پوسٹ بھی لگا لیں نا, تو یو ول گیٹ ایٹ لیسٹ منیمم 50 likes on that. When this tragedy happened, I and even my friends who dared to speak, we got few, like 4-5 likes, because most of the people were either they were scared to speak, or they silently believed that that was justfully done. So I really don't know about that. But then I did a little bit of research on this. Around 8,000 people in Pakistan are in a death row right now. Apart from drug-related charges and for kidnapping charges, there are many who are waiting in prison on the charges of blasphemy. Since 1995, according to Al Jazeera report, 60 people have been killed in the name of blasphemy. They were not even taken to the court. And we all know that. I still remember, I was in Pakistan, I was growing up, I heard of that incident where this school was burned to ground because somehow the teacher said something. He kind of said something, he did not insult Prophet Muhammad at all, but he said something about him which was taken as a blasphemy, and a result of that, the whole school was burnt to ground. Then we all remember that Christian couple which was killed. Then there was no end to it. I still remember Shehbaz Bhatti, the federal minister, who was killed. Then Salman Taseer, and after that, who can forget Asia Bibi and all those people, right? So now the thing is that we cannot say that it is just the madness of like 100 people who just got together and decided to kill Mashal Khan. No, it's the thought process. It's the thought process that it's high time that I think we should dissect it openly, that we should dissect, not only dissect it openly, but we should also check the validity of blasphemy laws. We should discuss this openly with the people in power. If I do it, trust me, if I was in Pakistan speaking like that, I might have been killed the next day. So this is the foremost duty of the people who are in power. They need to talk about it. They need to change this. And the thing that's most shameful for us is that those people who did that, those are our future, right? That was displayed by the best of our children, the children who are going to build the future of Pakistan. So this is for I totally believe that it was actually shattering of all our dreams. We believed that in education lies salvation, but no, not exactly. On the day Mashal was murdered, we realized education has done nothing to our people, nothing whatsoever. I just want to say this. I was in this event a day before yesterday, and there this woman, she said, I'm going to close off with this. She said, it's not only what we say will make an impact, but it's also what we do not say or we choose not to say makes an impact. So it's high time that we should come out openly without getting scared of being killed. Because to be honest, if we want to die, we all believe in death. Being Muslims, we all believe in death. We should die for a cause, not just like killing, just staying silent and think that we are being like great Muslims. ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں نسلیں لے کے آئے ہیں. ہم پاکستان کے لیے بھی اتنا ہی روتے ہیں جتنی اپنی کمیونٹی کے لیے یہاں. ہم ان کے لیے بھی بہتری چاہتے ہیں, اپنے لیے یہاں بھی بہتری چاہتے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم خدا نخواستہ عقل کل ہیں. ہم میں کمیاں ہو سکتی ہیں, آپ میں کمیاں ہو سکتی ہیں. بیٹھ کے بات کیا کرو. ایسے کسی ایک مولوی, 2 مولوی یا کسی اوریاؤں کے بات میں آ کے آپ اس طرح جذباتی ہو کے اور اپنا آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں. آپ کو اس سے حوریں نہیں ملنے کی. یہ بات طے ہے کہ آپ اپنا آخرت بھی تباہ کریں گے اور دوسرے کی زندگی بھی تباہ کریں گے. کسی کا کچھ نہیں ہاتھ آئے گا. اور مسلم امہ اگر کوئی ہے تو اس کے نام کو بھی بٹا لگائیں گے. ان کو ہم اس میں بھی خود کو وہ کر رہے ہیں. یہی وجہ تھی کہ ہم نے یہ باہر نہیں کیا, اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر ہم اردو میں بات کر رہے ہیں. ہم اپنے پیٹ سے کپڑا بھی نہیں اٹھا سکتے. ہمیں خود کو ایجوکیٹ کرنا ہے. فیض صاحب کا ایک شعر ہے, مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. میں گزارش کروں گا
सिंधी कम्युनिटी के नुमाइंदा जनाब मैक्स मेमन साहब को वो इस मौजू पे बात करें। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के शेर से करूँगा। मरणा अगे जे मुआ से मरी थिया न मात, हूंदा से हयात मरणा अगे जे हुआ। Those who died before their times, death could not defeat them, they will live forever who accept to die for a cause. इस मुश्किल की घड़ी में सिंधी कौम सेक्युलर, लिबरल और सुरखे पख्तूनों के साथ खड़ी है। हम तालिबान पख्तूनों के साथ नहीं हैं, हम सुरखों के साथ हैं, और इस मुश्किल की घड़ी में सारी सिंध और सारे सिंधी पख्तूनों के साथ हैं। आप अकेले नहीं हैं। Mishal's mom's word, my son was so handsome, his hands were so pretty. When his body came to house, I didn't recognize his body. His all bones were crushed. This is the word of his mom. असल में क्या है, हम हैं खामोश, और खामोशी एक किस्म का जुर्म है जो हम करते आ रहे हैं। जब उस खित्ते में तालीमी किताबों में लोकल हीरोज़ को निकाल के बाहर के इन्वेडरों को डाला गया, हम खामोश रहे, हम चुप रहे। हमारी तारीख को मस्क करके बाहर के लुटेरों को उसमें डाला गया, हम चुप रहे। जब पूरी अहमदिया कम्युनिटी को 1973 के आइन में अछूत बनाकर फेंक दिया गया, हम चुप रहे। 1980 में एक पूरी जनरेशन को अमेरिका के जिहाद के नाम पर झोंक दिया गया, हम चुप रहे। जब अहमदियों के डॉक्टरों को, जब शियों के डॉक्टरों इंजीनियरों को चुन चुन कर मारा गया, हम चुप रहे। जब सुन्नी तहरीक की पूरी क़यादत को बम ब्लास्ट के थ्रू मारा गया, हम चुप रहे। तो चुप रहना ऐसा ही है कि हम उन्हीं दहशतगर्दों, उन्हीं बम ब्लास्ट वालों के साथ खड़े हैं। जब हम डरेंगे और बात नहीं करेंगे हक़ की, तो ये ना कहें कि हम लिबरल हैं, सोशल हैं, बात नहीं करेंगे। आप भी वैसे ही कातिल हैं जैसे मशाल को मारने वाले, आप उनसे कम कातिल नहीं हैं। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो फिर उन्हीं टोलों के साथ खड़े हो जाएं, जान भी बचेगी, माल भी मिलेगा। फिर ये जो मसनूइयत का खोल है, ये उतार दें। हमें बात करनी पड़ेगी। हम क्यों नहीं बात करते थे? हमें बात करनी चाहिए थी तब जब एक मजलूम उस धरती पर मारा गया, तो आज मशाल खान ना मारा जाता। अच्छा है कि इस मशाल खान के कत्ल पर काफ़ी लोगों को टर्निंग पॉइंट है। अगर हम इस टर्निंग पॉइंट को नहीं इस्तेमाल करते तो कल एक और मशाल खान मारा जाएगा। जब लाल मस्जिद से इस वक्त गवर्नमेंट के अंडर है, इस्लामाबाद के अंदर बैठकर वो मौलवी मशाल खान को गुस्ताखे रसूल कहता है, तो भी हुकूमत खामोश है। जब औरिया मकबूल जान जैसे थर्ड क्लास स्कॉलर टीवी पर बैठकर मशाल खान को तौहीन रिसालत का फतवा जारी करते हैं, तब भी हम खामोश हैं। हमें उठना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी, चाहे गुलाम मुस्तफ़ा भाई की तरह हम पे फतवे लगें। ये तो बड़ी शर्म की बात है कि इस जैसे सेक्युलर लिबरल कंट्री में भी लोगों को बात करने पर फतवे जारी होते हैं। तो आप सोचें, जो अफरियत हम पाकिस्तान में छोड़ के आए हैं, वो अफरियत यहाँ भी आ रही है। पख्तूनों पर ये सबसे ज़्यादा, ख़ास तौर पर सेक्युलर लिबरल पख्तूनों पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जो अफरियत नॉर्थ से चलकर सिंध के गाँवों तक पहुँच गई है, तो आप हैं हमारे हरावल दस्ते। आप अगर उनको छूट देंगे, हमारे गाँव जलेंगे, और ये हो रहा है। आपने उनको छूट दी, आज हमारे गाँव जल रहे हैं, आज हमारी मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं। हम में एज ए सिंधी नेशन, हम सूफियों की ज़मीन है, हम में कभी भी कोई तफावत नहीं रहा, ना अहमदियों के अगेंस्ट, ना शिया, ना सुन्नी, ना वाबी, ना बरेलवी, ना देवबंदी। हम सबसे मोहब्बत करने वाले हैं। मगर ये अफरियत आपने छोड़ा, उसने आपको तो डसा ही डसा, मगर हमें भी ले डूबा। आज आप पख्तून हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं कि नहीं, हम आपके साथ हैं। हर मुश्किल घड़ी में हमारा वादा है, हम हर सुरखे के साथ हैं, हर सुरखे के साथ, हर मुश्किल घड़ी में साथ हैं। फिर हम देखते हैं ये दहशतगर्द, ये इतने बुज़दिल हैं, ये कुत्तों की तरह झुंड में हमला करते हैं। अगर ये दिलेर हैं तो आए एक एक करके, हम दिखाते हैं कि दिलेरी किसका नाम है। हमारा सीना हाजिर है।
ہمیں ایسی موت پسند ہے نہ کہ بستر پر بیمار ہو کے مرنے کی. ہاں میں آج کہتا ہوں میں مشعل ہوں. آپ میں سے کتنے کہتے ہیں میں مشعل ہوں؟ ہم سب مشعل ہیں, اور یہ مشعل کی مشعل ہم یہاں بجھنے نہیں دیں گے. وہ طاغوتی قوتیں جتنا بھی زور لگا لیں, جتنا بھی کوشش کر لیں, جب تک ہمارے سینے ہیں اتنی ان کے پاس گولیاں نہیں ہیں جتنے ہمارے پاس سینے ہیں. جتنی طاقت ہے تم لوگوں کو, تم اپنی پاور لگاؤ, اور ہم اپنی محبت اور امن کی پاور لگاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ ظلم اور بربریت کی بات ہوگی. تو آج یہ آپ ایک اور ریزولوشن پاس کریں کہ جس یونیورسٹی میں مشعل خان کو بے دردی سے مارا گیا, اس یونیورسٹی کا نام مشعل خان کے نام پر رکھا جائے. اور جن یونیورسٹی کے پروفیسروں نے, جن یونیورسٹی کے لیکچراروں نے یہ سازش رچی مشعل خان کو مارنے کی, اور جو نام نہاد سیکولر تنظیموں کے نام لے کے جو تنظیمیں کے کارکن ہیں, عہدیدار ہیں, جو مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں, ان کو بھی کورٹ میں لایا جائے. آپ کو پتہ ہے میں کن کی بات کر رہا ہوں. ان کو بھی کورٹ میں کھڑا کیا جائے. یہ سرخوں پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو اس افریت سے, اس مذہبی انتہا پسندی سے بچائیں. ہم تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, مگر جب تک ہم جڑیں گے نہیں تو یہ افریت ہمیں لے ڈوبے گا. اس کے ساتھ میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس مذہبی انتہا پسندی کے لیے کام کریں گے. یہاں پر بھی اگر مصطفیٰ بھائی, اسجد بخاری اور ان جیسے لوگوں کو ڈیتھ تھریٹس آ رہی ہیں, تو کل یہ ڈیتھ تھریٹ آپ کو بھی آ سکتی ہیں. کیا پتہ کل ان کو یا ہمیں یہاں پر بھی اسی بے دردی سے مارا جائے. تو اس سانپ کا سر آج یہاں کچل دیں, نہیں تو پھر ہر ایک مشعل کی لاش یہاں گری پڑی ہوگی. تھینک یو سو مچ. قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم, اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے, جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے. یقیناً کسی کو آگے بڑھنا ہوگا, اور پھر ہی یہ درد کے فاصلے کم ہوں گے, ورنہ یہ فاصلے بڑھتے جائیں گے. ہم سارا زندگی, ساری نسلیں چلتی جائیں گی اور کہیں نہیں پہنچ پائیں گے. یہاں میں تھوڑا سا ذکر کروں گا اقبال جان. اس ساری ٹریجڈی میں سے دا پرسن وی سا اٹس اے ریئل ڈائمنڈ. ہماری سوسائٹی میں پتہ نہیں کس طرح کے لوگ پڑے ہیں. مشعل کے والد, کیا خوبصورت انداز, کیا خوبصورت بات. وہ ہمیں بچپن سے ایک بات بتائی جاتی تھی, صبر یعقوب. اگر اس کا کہیں میں نے اپنی زندگی میں کوئی شائبہ دیکھا ہے تو وہ مجھے وہ نظر آئے. اپنے بچے کے اتنی بے دردی سے قاتلوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ان کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ایجوکیشن سے مراد الف بے پے نہیں, نٹ لٹریسی, شعور. اور اگلے اسپیکر کو بلانے سے پہلے میں ایک اور بات کہہ دوں کہ جو اصحاب بھی ہماری جو لسٹ میں اسپیکرز ہیں تھوڑے سے رہ گئے ہیں, اس کے علاوہ بھی بولنا چاہیں گے. ہم موجود ہیں یہاں, ہم سننا چاہیں گے, ہم بات کریں گے. یہ سارا ہیلنگ پروسیس ہے, ہم نے اپنی روح کو تسکین دینی ہے. تو اور لوگ بھی, اور کچھ سوال بھی اگر ہوگا تو وہ بھی ہم کریں گے, لیکن پہلے اسپیکرز ہو جائیں. میں بیرسٹر عثمان محمود سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور اس موضوع پہ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear brothers and sisters, everyone who's present in this room, I would like to thank you for giving me this opportunity. Asjad Bukhari Sahib, the Pakhtun community, and PCCA, thank you very much for organizing this. Der aaye durust aaye, as they say in Urdu. I belong to the Ahmadiyya Muslim community. Since my childhood, I did my initial schooling in Pakistan. When I was a child, I was used to this sort of treatment. Socially boycotted. I had friends who would not play with me, would not eat with me because I belonged to the Ahmadiyya community. So this is something that has been ongoing. This is not something that has started from Mash'al's murder. This has been going on since the early days of Pakistan coming into existence. My brothers and sisters, what's happening tonight here in this room
is exemplary. This is something that is sending a very strong message out there, not only to Pakistanis, but people around the world, that Pakistani people are tolerant, they understand, and they follow the right teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which was of extreme tolerance. There used to be a lady who used to throw garbage on Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam every day. If blasphemy law existed and if there was a punishment for it, then why wouldn't the Sahaba, the biggest Sahabas who had swords of the best qualities and the warriors of the best quality around, why didn't they go and chop off that old lady's head? They did not, because that's not what Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam came to this world. He came as Rahmatul lil Alameen, not for this earth, but for the universe. So sending this message out tonight, it means a lot. Canada also has blasphemy law. So the Criminal Code of Canada has a section in it which is anti-blasphemy. But the difference here is that everyone is respected on their beliefs. They have freedom of expression. Everyone's allowed to say what they believe in. So we should be tolerant. We should try to create a tolerant society where we educate our children and we make them understand that they could be people who are different from us, and we have to respect it. Thank you very much. These are all my submissions. وہ کسی ایک اسپیکر نے یہی بات کی تھی, میرے خیال میں میکس میمن نے, کہ پہلے وہ احمدیوں کے پیچھے گئے, ہم چپ رہے, پھر وہ اہل تشیعوں کے پیچھے گئے, چپ رہے. سو اف وی کیپ سائلنٹ نو باڈی ول سروائیو. یہ کسی ایک فرقے یا اس کی بات نہیں ہے. یہ دیٹ از ویری little minority in Pakistan. We know that is, we also know that is noisy minority. And they have strong lobby, they have strong commitment. But where is the commitment for the humanists? Where is the commitment for leftists? Where is the commitment for Surkhe or whatever you want to say? Because we lack commitment. ہم اگر انسانیت سے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس کمٹمنٹ پہ آ جائیں کہ انسان کی توہین ہم برداشت نہیں کریں گے, تو یقیناً ہم بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک نیکسٹ اسپیکر جو ہیں سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اور میں زحمت دوں گا عمر خان صاحب کو وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. شکریہ اسد بخاری صاحب اور پی سی سی اے کی ساری ٹیم جس نے یہ تعزیتی اجلاس منعقد کیا. میں اصل میں پریپیئرڈ نہیں تھا, تو میں ایک اپنے بھائی مبشر علی زیدی صاحب کی نظم پیش کرنا چاہوں گا یہاں پہ, جو انہوں نے مشال خان کے بارے میں شاید کہی تھی اس وقت, جو خود بھی انہیں معلوم نہیں تھا, اور شاید پتہ نہیں کتنے آنے والے دوستوں کے لیے وہ اسی طرح ثابت رہے. مبشر علی زیدی لکھتے ہیں, میں لاپتہ ہو گیا ہوں کے عنوان سے. کئی ہفتے ہوئے پولیس کو رپورٹ لکھوائے, تب سے روز تھانے جاتا ہوں, حوالدار سے پوچھتا ہوں میرا کچھ پتہ چلا. ہمدرد پولیس افسر مایوسی سے سر ہلا دیتا ہے, پھنسی پھنسی آواز میں کہتا ہے ابھی تمہارا سراغ نہیں ملا. پھر وہ تسلی دیتا ہے کسی نہ کسی دن تم مل ہی جاؤ گے. بے ہوش کسی سڑک پر یا بری طرح زخمی کسی اسپتال میں, یا لاش کی صورت میں کسی ندی میں, میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میں بازار چلا جاتا ہوں اپنا استقبال کرنے کے لیے, گل فروشوں سے پھول خریدتا ہوں. اپنے زخموں کے لیے کیمسٹ سے مرہم پٹی کا سامان لیتا ہوں. تھوڑی روئی اور درد کشا گولیاں اپنی آخری رسومات کے لیے. مسجد کی دکان سے ایک کفن اور اپنی یاد منانے کے لیے کئی موم بتیاں.
کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کے مرنے پر موم بتی نہیں جلانی چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ آنکھ کا تارا لاپتہ ہو جائے تو روشنی کہاں سے لائیں، گھر کا چراغ بجھ جائے تو پھر کیا جلائیں۔ یہاں پہ مبشر علی زیدی اپنی نظم تو ختم کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں بسنے والے وہ سفاک درندے یہاں بھی ان کو چین نہیں آتا کہ تارا بجھ گیا، روشنی ختم ہو چکی، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا تو جنازہ تک نہ ہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی اس لاش کو قبر سے اکھاڑ کر دوبارہ سے ٹکڑے کیے جائیں۔ مولوی یہ اذان دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نعتیں پڑھو کہ ایک گستاخ کا لاشا جا رہا ہے جس سے نحوست پھیل رہی ہے۔ پھر مولوی یہ کہتا ہے کہ جو اس کا جنازہ پڑھتا ہے تو وہ ہمارے شہر سے بدر ہو جائے، نکل جائے۔ لہٰذا مبشر علی زیدی کی اس بات سے بھی مسائل بڑھ چکے ہیں، آگے جا چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور کردار معاشرے میں آتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ اگر کلون ہو سکتا ہو تو اس جیسے ہزاروں لاکھوں کرداروں کو کلون کر لیا جائے، جو کہ افضل خان لالا کا ہے۔ جیسے اسجد بھائی بتا رہے ہیں کہ ایک جوان 25 سالہ بچے کا باپ یہ کہتا ہے کہ میرے بچے کو تو مار دیا ہے، لیکن اس پہ ایک ایسا الزام عائد کر دیا ہے کہ اس کی تو تم لوگوں نے آخرت بھی سوالات کے حوالے کر دی ہے۔ تو کیا، اور پھر وہ یہ چاہتا ہے بجائے وہ رونا دھونا کریں، وہ یہاں سے ایک ریشنل اپروچ لیتے ہیں۔ یہاں پہ دو مختلف پہلو آ سکتے ہیں، ایک یہاں کی سینٹیمنٹل اپروچ جو کہ مبشر علی زیدی کی نظم کی صورت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو کہ لازم ہے کہ ہمارے مردہ ضمیروں کو جگایا جا سکے، لیکن ایک سینٹیمنٹل اپروچ کے ساتھ ایک ریشنل اپروچ جو کہ مجھے کہیں بھی میڈیا پہ، کہیں بھی عدالتوں میں، کہیں بھی کسی بھی جگہ کم دیکھنے کو ملی، اور جس پہ بہت اچھے طریقے سے طیب علی شاہ صاحب نے بات کی کہ ہم اسلام کو دیکھیں تو صحیح کہ آخر اس کے کہنا کیا ہے، آخر معیارات کیا ہیں کہ یہ چیز توہین میں آئے گی۔ کیا وہ معیار ہوگا کہ یہاں تک کہا تو ٹھیک ہے تمہاری جان خلاصی ہو جائے گی، یہاں سے آگے بڑھو گے تو تمہیں مار دیا جائے گا، یہاں سے آگے بڑھو گے تو تمہیں پھر ٹکڑے بھی کیا جائے گا، یہاں سے آگے بڑھو گے تو تمہیں ہم قبر سے نکال کے بھی تمہارے دوبارہ سے زخم تازہ تمہارے والدین کے زخم تازہ کریں گے۔ ایسی کون سے سٹینڈرڈز بنائے جائیں کہ جس چیز کو ہم کہیں کہ یہ توہین ہے، اور آخر پھر یہاں سے ریشنل اپروچ جو کہ ہمارے دوستوں نے کم کی، میں یہ چاہوں گا کہ افضل خان لالا سے یہ سبق لینا چاہیے کہ کیسے کسی بات کو یا کسی ایک بدفعلی کو، قوم کی کو ریشنل طریقے سے بات کی جائے۔ گو کہ سینٹیمنٹل نظمیں، گو کہ سینٹیمنٹل چیزیں، باتیں ہمارے جذبات کو وقتی طور پہ ابھار سکیں گی، اور ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، وقتی طور پہ ہماری جذبات ابھریں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر 2 ہی ہفتوں کے دوران 2 مختلف واقعات پیش آ گئے۔ پھر بپتی کسنے والے جو کہ رائج بیانیہ ہے، اس کے حامی جو نظر آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ان کا ایک مقدمہ ہے کہ اگر جو پرانے گستاخ تھے ان کو سزائیں دی جاتی، دوسرے الفاظ میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کو لٹکا دیا جاتا تو مشال خان جوں نہ مرتا، پھر اس کو پھانسی ہوتے ہم دیکھتے۔ تو لیکن اسی طرح تو کئی 1 نہیں 2 نہیں، شہباز بٹی، کئی فیملیز، آسیہ بی بی، رمشا بی بی، اور بہت سے ایسے لاتعداد واقعات ہو چکے ہیں جس وجہ سے تو ہمیں بالکل بھی خبر گیری ان کی ہم رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے 2 ہفتے گزر جانے کے بعد۔ تو اگر ان گستاخوں کو جو گزشتہ حالیہ دنوں میں وہ گرفتار ہوئے، پھر ان پہ اذیتیں کی گئیں، سب کچھ، اگر ان کو لٹکا دیا جاتا تو کیا یہ مشال خان کا واقعہ نہ ہوتا؟ لیکن اسی بیانیے کو وہ دوبارہ رد کر دیتے ہیں اگلے 2 ہفتوں میں، جب وہ دوبارہ ایک سیالکوٹ میں ایک بندے کو مار دیتے ہیں جو کہ 10-12 سال بعد پاکستان جاتا ہے، اور ایک چترال میں ایک دیوانے سے بندے کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ ایسے سفاک درندہ صرف لوگ ہیں کہ جو اپنی دل کی ابڑاس، دل کی معاملات کو، لوگوں کو قتل کر دینے پہ بھی خوش نہیں ہیں، اور نہ یہ ہو سکتے ہیں۔ اب
اس بات سے میں اپنی بات کو میں اس حوالے سے ختم کر دینا چاہوں گا کہ میں یہ بہت خوش ہوں کہ کیلگری کے مسلمانوں نے یہ ایک اجلاس منعقد کیا، بیٹھے اور مختلف زبانوں میں سب نے، سندھی میں، انگریزی میں، اردو میں، پشتو میں اور میں پنجابی میں، سب کی نے مشال کے ساتھ ایک یکجہتی کا اظہار کیا. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ ڈسکشن ہو سکے. جو ہمارے میڈیا کے دوست کیلگری میں کام کر رہے ہیں وہ اس کو مکمل طریقے سے ایک پوری کمپین کے طور پہ سامنے آئیں اور ہم اس چیز کو کیلگری سے شروع کریں اور پاکستان کے ایوانوں تک پہنچائیں، پھر پاکستان کے شہروں، گاؤں، گلی محلوں تک پہنچائیں اور اپنے بیانیے کو ہم اس چیز کا کل کو کریڈٹ لے سکیں اپنی جنریشنز کے سامنے کہ یہ چیز ہم نے کیلگری سے شروع کی تھی. اور میں امید رکھتا ہوں کہ جتنے دوست احباب یہاں پہ مجمع میں بیٹھے ہیں جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اس کو یہیں کے اجلاس کے اختتام پہ ختم نہیں ہونے دیں گے بلکہ اس کو آگے بڑھائیں گے. میں افتخار عارف صاحب کے ایک خوبصورت شعر کے ساتھ اپنی اس بات کا اختتام کرتا ہوں. رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے. تھینک یو. ایک کریکشن میں کر دوں، ان سے اقبال جان کے بدلے افضل لالہ نکل رہا تھا. افضل لالہ بھی بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام سوات میں، جنہوں نے جس استقامت سے ان خونی ٹی ٹی پی کے طالبان کا مقابلہ کیا، اب ہم میں نہیں ہیں. وہ بھی ایک کمال کے ہیرو تھے اور ہمیں ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے. بہت شکریہ. اب میں آخر میں میرے پاس 2 سپیکر ہیں اور دونوں وہ سپیکر ہیں، اس سے پہلے میں ایک اور کو بلاؤں گا، اس کے بعد 2 سپیکر ہیں اور وہ دونوں وہ سپیکر ہیں جو ڈیبیٹس جیتے ہوئے ہیں پاکستان کے ڈیبیٹس میں. تو اس لیے میں نے خاص طور پہ ان کو اینڈ پہ رکھا ہے کہ ہماری روح اینڈ پہ جا کے بالکل اس قابل ہو جائے کہ جو عمر نے تجویز دی ہے کہ یہ بات نشتن، وہ کیا کہتے ہیں کہ نشستن گفتن برخاستن نہیں ہونی چاہیے، یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے اور یہ بات ہم آگے مزید کریں کہ تاکہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں اور ایجوکیٹ کر سکیں اس مسئلے پہ. تو میں نعیم چودھری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی چند الفاظ اس موقع پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا ذاتی تعلق بھی احمدیہ مسلم جماعت سے ہے. جو باتیں یہاں کی جا رہی ہیں مجھے ان سب باتوں کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. میں ذاتی طور پر بھی ان چیزوں کا سامنا کر چکا ہوں بحیثیت پاکستانی، یا یوں کہہ لیجئے کہ میرے یہاں آنے کی ایک وجہ بھی یہی تھی. جو مشکلات مشال کو درپیش تھی، مجھے وہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ میں شہادت کا رتبہ پاؤں، مگر مجھے یہاں آنا پڑ گیا. جو حالات اس وقت پاکستان کے ہیں یہ 1 یا 2 سال میں یہ سامنے نہیں آئے. یہ 40 سال قبل اس کی شروعات ہوئی تھی اور 40 سال سے ایک چھوٹی سی جماعت پاکستان میں اس بات پر اپنی آواز قانون کے دائرے کے اندر رہ کر بلند کرتی رہی کہ یہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے اور یہ واپس آپ کی گریبان پہ یہ ہاتھ آ جائے گا. مگر اس وقت ان معاملات کو اس سنجیدگی سے نہیں لیا گیا جس کے نتیجے میں آج ساری قوم اس اپنے آپ کو اس آگ میں جھلستی ہوئی محسوس کرتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ان چند ایک حملہ آوروں کو قانون کے مطابق سزا دلوا دیں. اگر کسی کو سزا ہو بھی جائے، اور اس وقت بدقسمتی سے پاکستان میں ہمارے جو نوجوان ہیں جن کا برین واش کیا گیا ہے، ان کے ذہنوں سے موت کا خوف ختم کر دیا گیا ہے. تو لہٰذا اگر کسی کو پھانسی بھی ہو جائے یا کسی کو جیل بھی ہو جائے تو یہ مسئلے کا حل نہیں. مسئلے کا حل یہ ہے کہ گراس روٹ سے ان مسائل کو، ان غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کی جائے جس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں. پاکستان میں بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو مذہب کے نام پر متعارف کرائے گئے، مگر اس کے پیچھے اس پس پردہ سیاسی وجوہات تھی.
ذاتی दुश्मनियों की वजूहात थी। बाज़ मखसूस ग्रुपों को, जमातों को या अफराद को उस कानून के ज़ेर तहत नुकसान पहुँचाने की नीयत थी। मज़हब से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। हम में से अक्सर इस वक्त जो यहाँ पर बैठे हैं, हम सब अल्लाह के फजल से मुसलमान हैं। ज़रा गौर कीजिए, हम सब खुदा ताला पर ईमान रखते हैं। ज़रा गौर कीजिए कि दुनिया की सबसे बेहतरीन और मुकम्मल किताब हमारी रहनुमाई करती है। दुनिया का सबसे अजीम, बरतर, आला व अरफा शार रखने वाला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहनुमा और रहबर हैं, और फिर भी हम दुनिया में रहने वाले ममालिक में बदतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह हरगिज़ हमारी तालीम नहीं है। उसकी वजह हरगिज़ हमारे आका व मौला नहीं है। उसकी वजह ये है कि जिसकी निशानदही और पेशगोई 1400 साल पहले की गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़माने के बारे में पेशगोई करते हुए फरमाया था कि उस ज़माने में मेरी उम्मत के उलमा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे। ज़रा तसव्वुर कीजिए, दुनिया में कितनी मखलूक़ात हैं, बदतरीन मखलूक़ात होंगे। आज हमने बहैसियत मुसलमान अपने ईमान को मौलवी के हाथ में गिरवी रख दिया है, और वही मौलवी मेरे बच्चों और मेरे छोटे भाई को मदरसों में वो तालीम देता है जिसका इस्लाम से दूर का भी ताल्लुक़ नहीं। और आज मैं वावेला करता हूँ कि क्यों मेरे एक भाई को इस तरह से शहीद कर दिया गया। मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ। ये बात दुरुस्त है जैसे मैक्स मोहम्मद साहब ने फरमाई कि हम उस वक़्त खामोश थे। अगर आज भी खामोश रहेंगे तो ये याद रखें कि दुनिया की तारीख़ अगर आपको मौका नहीं मिला तो जाकर आप उसका मुतालिया करें। उस तारीख़ में ये मौजूद है कि ऐसी कौमों को जब खुदा की गैरत जोश में आती है, नेस्तो नाबूद कर दिया जाता है। क्योंकि सबसे बढ़कर अल्लाह ताला ने जो इंसान के लिए तालीम में जो उसको फ़राइज़ मुकर्रर किए हैं वो हकूक़ुल इबाद से मुतल्लिक़ है कि इंसान के हकूक़ हम किस तरह से अदा करते हैं। खुदा फरमाता है कि मैं अपने ज़ात से मुतल्लिक़ जो हकूक़ की अदायगी में कमी होगी उसको माफ़ कर दूँगा, मगर अगर बंदों के हकूक़ अदा नहीं किए तो उसकी माफ़ी वही बंदा तुम्हें देगा। इसलिए मैं आप साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ, ऐसी मजालस का मुनक़िद करना बहुत ही काबिल तहसीन अमल है। अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। मुंतज़मीन का बहुत बड़ी बहादुरी है। और ये बात जो इन्होंने फरमाई है, मैं पहले भी ऐसी मजालस में एक दो दफ़ा अपनी गुजारिशात पेश कर चुका हूँ, और मुझे भी ये कहा गया था आप पाकिस्तान ना जाना। ठीक है, ना जाएंगे पाकिस्तान में, या जाऊँगा भी तो क्या होगा? ये मौत का तो एक वक्त मुकर्रर है, जब वो वक्त आ गया तो कोई इसको टाल नहीं सकता। मगर क्या हम हक़ और सदाकत और सच की बात करने से बाज आ जाएं? हरगिज़ ऐसा नहीं। यह तालीम हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है। तो मैं आपकी खिदमत में ये दरख्वास्त करता हूँ, बहसीयत दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी के, अगर आप ये चाहते हैं, अगर आपको अपनी कौम से हमदर्दी है, अगर आपको अपने वतन अजीज़ से प्यार है, अगर आप अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को बचाना चाहते हैं, तो ये मत सोचें कि ये 10 बंदे जो पकड़े गए उनको सज़ा होगी तो मामला ख़त्म होगा। उन गलतियों पर नज़र दोहराएं जिन गलतियों की वजह से हम इस दोराहे पर खड़े हैं, जहाँ हमारे पास अब सवाए वावेला करने के और पछताने के कोई नहीं। अल्लाह करे कि हमें इसकी समझ हो और हम अपनी सब उन तमाम गलतियों पर नज़रसानी करें जो हमसे सरजद हुई या हमारे बड़ों से सरजद हुई, और आज हम यक आवाज़ होकर ये कहें कि वो गलत था और उसको अब दुरुस्त किया जाए, ताकि आइंदा हम ऐसे मसाइल या ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में होते हुए ना देखें। बहुत शुक्रिया। हमने देखा ये मसला बहुत उलझा हुआ है और इसका हल भी आसान नहीं होगा। ये एक दिन में नहीं पैदा हुआ, यकीनन पैदा किया गया है और उसमें फिर बहुत सारे अवामिल शामिल होते गए हैं। इसके हर पहलू पे गौर करने की ज़रूरत है। यकीनन ये गुफ्तगू जारी रहनी चाहिए। मेरे जो आखिरी दो हैं उनको मैं भी सुनने के लिए बेचैन हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे याद आ गया कि एक और हमारे दोस्त जनाब आसिफ पंवर साहब भी हमारे में मौजूद हैं। मैं ज़हमत दूंगा आप भी अपने ख्याल का इज़हार करें। First of all, thank you very much for giving me an opportunity. I'm associated with the Words in the Congress, like it's a human rights and advocacy group working for the people of Sindh. And
all other oppressed nations in Pakistan and South Asia. So we have been working with Baloch people, Pakhtun, Saraiki, all like oppressed nations. Actually, سب نے بات کی ہے, جیسے ہماری اسٹیٹ میں بھی تھے, لائک یہ ایک دن کا یہاں ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک واقعے کی رزلٹ میں ہوا ہے. اٹس اے ڈیکیڈس لانگ پالیسی بائی دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ that caused all that events like in Mardan, different parts of the Punjab, now unfortunately in different parts of Sindh too. So like ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے کہ یہاں پر ادیب جو تھی اس نے کہا کہ اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ پاکستان میں دیکھی جائے گی. سو واٹ, کوئی کون سا ہم کوئی جرم کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ ایک بندہ, کسی نے اس کو شہید نہیں کہا. آئی وڈ سے بینگ مسلم آئی بلیو ہی از شہید بیکاز ون پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انوسینٹ تھا, اور ایک جوان بندے کی جو موت ہوتی ہے نا, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے. سو یہ ڈر کس سے ہے ہمیں؟ وہ ایک لڑکی ہے, اس کو ڈر ہے. آپ پوچھ رہے ہو کہ ہم سوشل میڈیا پہ ڈالیں نہ ڈالیں, کس سے ڈر رہے ہیں؟ پاکستان وہ احمد لے کے تو نو گو ہو رہا ہے. سمپل از دیٹ, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. یہ جو ہمارے بھٹو صاحب کی جو بڑی ہم پہ مہربانی تھی نا, احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا, تو ان کے لیے وہ نہیں پاکستان جا سکتے. ہم ایسی بات کر کے پاکستان نہیں جا سکتے. ان کو یہاں پر تھریٹ ہے. تو مقصد کہ جو ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمیں ڈر کس سے ہے؟ کوئی ہوا میں کوئی جن بھوت تو نہیں ہے نا, کون ہے؟ تو ہم اصل میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم جانیں کہ دشمن کون ہے. جب تک آپ ایسے ہوا میں تیر برساتے رہو گے, کسی کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. ایسے لوگ, یہ کوئی پہلا واقعہ ہے, کتنے لوگ مارے گئے ہیں, اسپیشلی جو بلاسفیمی قانون. اس کے علاوہ اگر ہم ابھی نہیں بولے نا, کل کو آپ پہ ہوگا, مجھ پہ ہوگا, ان پہ ہوگا. سو ایسا ہم کیوں نہیں بولتے؟ بھئی یہ ان کا ایشو ہے, ہمارا ایشو نہیں ہے. نہیں, یہ ہم سب کا ایشو ہے. سو مسلمان بننے سے پہلے ہمیں انسان بننا ہوگا. جب تک ہم انسان نہیں بنیں گے, مسلمان تو دور کی بات ہے کہ ہم بن سکے. سو ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا ہوگا. اور یہ جو پاکستان میں پرٹیکولرلی یہ جو کر رہا ہے, وہ کون کر رہا ہے؟ سو آپ جب تک اس کو نہیں پہچانیں گے, اس کا آپ نام کھل کر نہیں لیں گے, ہم کچھ نہیں کریں گے. آج یہاں پر ہم مشعل خان کے لیے جمع ہوئے ہیں, کل ہم کسی اور کے لیے جمع ہوں گے. ویری سمپل. تھینک یو ویری مچ. آپ نے حالیہ برس میں دیکھا کہ کیلگری میں پاکستانی کمیونٹی نے اپنے بیسمنٹ سے میڈیا بھی ایکٹیو کیا. اس میں سے ایک میپل ٹی وی بھی ہے, اور لا کے اسٹوڈنٹ جنید بہادر خان بہت خوبصورت طریقے سے جائزہ کے نام سے پروگرام بھی کرتے ہیں. میں ان کو زحمت دوں گا, جنید آپ آئیں اور اس موضوع پہ بات کریں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. بات کا آغاز کچھ یوں کیے دیتے ہیں کہ درندوں کے ہجوم میں اگر کسی کو ایک انسان رکھا جائے تو وہ گستاخ ہی ہوتا ہے. اگر گستاخی انسان ہونا ہی ہے تو واقعی پھر مشعل جو ہے وہ گستاخ ہی تھا. کیونکہ ہم نے اس گستاخی کا آغاز کب سے ہوا؟ جیسے کہ میکس میمن صاحب نے کہا کہ پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے پوری تاریخ آپ کو بتائی. پاکستان بننے کے بعد کی آپ کو تاریخ بتائے دیتے ہیں. طالبانائزیشن پاکستان میں ہوتی ہے, ایک فوجی عامر آ کے آپ کی تربیت کرتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے پراکسی وار لڑنی ہے, تب جا کے آپ نے اس کی گستاخی نہیں کی, آپ تب خاموش رہے. اس کے بعد طالبانائزیشن پاکستان میں ہوتی ہے اور طالبانائزیشن آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کے تمام مدارس کو, مساجد کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے. آپ وہاں خاموش رہے, آپ نے گستاخی کی وہاں پہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عصمت اللہ ماوی پورے پنجاب کے اندر دہشت گردی پھیلاتا ہے.
پاکستان کے بچوں کو ذبح کرتا ہے، ہمارے بچوں کو اٹھا کے تاوان وصول کر کے آپ پاکستان کے اسکولوں کو اڑاتا ہے، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ اور جب یہ گستاخیاں کرتے کرتے ہم اس نیج پر پہنچ چکے ہیں کہ آج درندوں کے معاشرے میں ایک انسان نے انسان ہونے کا اعلان کیا تو وہ گستاخ ہو گیا۔ اس موضوع کو اگر میں تقسیم کروں آپ سب کی گفتگو کی روشنی میں تو میں اس کو 4 جہتوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کروں گا اگر میں انصاف کر پاؤں۔ پہلی جہت اس کی نکلتی ہے قانونی، کیا قانون میں سکم ہے یا قانون نے کوئی ہم پہ جو قدغن لگا رکھی ہے وہ قدغن غلط ہے؟ اس کا اندازہ تو آپ پاکستان کی مجلس عاملہ یا مقننہ کرتی ہے، جو ہمارے اکثریتی لوگ ہوتے ہیں پاکستان کے۔ مگر جیسے کہ بھائی صاحب نے فرمایا، شاہ صاحب نے، کہ اگر آپ اسلامی فقہ میں پیچھے جائیں امام ابو حنیفہ سے پہلے یا امام ابو حنیفہ کے اوپر بھی جائیے تو یوں پتہ لگتا ہے کہ اسلام میں یہ سزا شروع سے رائج نہیں تھی۔ سزا کے سکم کے اوپر بھی گفتگو ہو سکتی ہے کہ کیا یہاں مغربی ممالک میں حتی کہ عزت کا مقدمہ جب دائر کیا جاتا ہے کسی مذہب کے حوالے سے یا اہم شخصیات کے حوالے سے، جیسے کہ انگلینڈ میں موجود ہے قانون ملکہ برطانیہ کے حوالے سے، تو وہاں پر کون کون سے شواہد کٹھے کیے جاتے ہیں؟ کیا وہاں پر پرنٹڈ مٹیریل ہونا ضروری ہوتا ہے؟ ایک ریٹن فارم میں آپ کا سلنڈر یا آپ نے لیبل کسی کے اوپر لگانا ہوتا ہے تب آپ حد تک عزت میں آتے ہیں۔ 3 آدمی اٹھ کے کسی جوش میں آ کے گواہی دے دے تو اس سے آپ حد تک عزت میں نہیں آتے، نہ یہ آپ کی گستاخی مانی جاتی ہے۔ یہ پہلا قانون کا معاملہ ہے جس کے اوپر تنقید کی جانی ضروری ہے، میڈیا چینلز کی جانب سے، پاکستان کے دانشوروں کی جانب سے، ادیبوں کی جانب سے لکھا جانا ضروری ہے۔ دوسرا ایسا آ جاتا ہے ہمارے معاشرتی رویہ، ہم کیا کر رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ ہم اگر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو سول سوسائٹی اس کے اوپر خاموش کیوں ہے؟ ہم مولوی حضرات کو آڑے ہاتھوں کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں ان کو خاموش کروا دیتے کہ گستاخ تم ہو، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی تم نے کی ہے؟ یہ دوسرا حصہ آ جاتا ہے۔ تیسرا حصہ لے آئیے پھر۔ تیسرا حصہ یہ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ یا ہمارے لبرل ایکٹیوسٹ نوجوانوں کو جب وہ میڈیا پہ کچھ کہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں، تو ان کو کن کن امور کا خیال رکھنا چاہیے؟ میرے خیال میں ہمارا دانشور لیفٹسٹ یا ترقی پسند نوجوان یا شخص جو پاکستان کی اصلاح یا تعمیر چاہتا ہے وہ ایک مالج کی طرح ہے، وہ ماہر نفسیات کی طرح پاکستان کی نبض پر ہاتھ رکھ کے اس کو کام کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے اندر عوام اب بگڑی ہوئی نہیں ہے، یہ بیمار ذہانت ہے جس کو بدلنا ہے، اور اس کو بدلنے کے لیے اس معاشرے کی بیماریوں کو سمجھنا پہلے ضروری ہے تاکہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اور چوتھا اس کے اندر اینگل لے کے آتے ہیں، چوتھا اینگل جو ہے وہ پاکستان کے علماء ہیں۔ ان پہ ہمیشہ ہی تنقید کی جاتی ہے، میں بھی ان پہ سب سے زیادہ تنقید کرتا ہوں، اور تنقید کرنے کی ایک خاص وجہ ہے کہ پچھلے 1300 سالوں سے ہم نے ان علماء کو، پاکستان کے علماء ہو گئے، پورے عالم اسلام کے علماء ہو گئے، ہم نے ان کو مساجد کا ممبر دے رکھا ہے۔ یہ ہر جمعے میں ہم پروگرام کرتے ہیں، اسد بخاری صاحب نے یہ پروگرام کیا ہے، کتنی مشکل سے ان لوگوں کو یہاں پر جمع کیا ہوگا، یہ لوگ آئے ہیں اور گفتگو کی ہے، مگر علماء کو جمعے کے دن ہم ممبر بھی سونپ دیتے ہیں، وہ اپنی مرضی میں جو چاہے وہاں پر بولے جائے، ہم اس کی بات بھی سنتے ہیں۔ اور یہی نہیں، تنقید کے 3 اس کے پیرائے نکال لیجئے۔ پہلی بات کہ پاکستان کے اندر چونکہ بے شعور عوام کی اکثریت ہے، تو ہر آدمی جو جمعے کا خطبہ سننے آتا ہے وہ اپنی طرف سے یہ نفسیاتی طور پہ تیار ہو کے آتا ہے کہ میں نے مولوی کی بات پر ایمان لانا ہے کیونکہ یہ رب کی جانب سے بات ہے۔ دوسری بات، پاکستان کا مولوی ہر جمعے میں خطبہ دیتا ہے، اور لا تعداد ایسے لوگ جو ان واقعات میں ملوث ہیں، جو طالبان کے واقعات میں ملوث ہیں، وہ مدارس سے بھی فارغ التحصیل نہیں ہیں۔ دوسری، تعلیمی اہلیت۔ تیسری بات یہاں پر ایک اور بھی ہے کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت اور ایک دوسرے کے تصادم اور ایک دوسرے کے مقابلے میں مولوی آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ ایک مولوی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں 3 کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ یہ جو مقابلے کی صف پیدا ہو گئی ہے مولویوں کے اندر، یہ بھی ہمارے لیے زہر ہے۔ اور یہ مولوی حضرات جو پاکستان میں جن کو ہم نے ممبر تھام رکھی ہے، جب تک آپ ان پر انگلی نہیں اٹھائیں گے، یہ جو آپ نے فیکٹریاں لگا رکھی ہیں ہم نے کہ ہر جمعے میں ہم جاتے ہیں اور ہم انہیں پیسے بھی دیتے ہیں، مدارس بھی چلاتے ہیں، ان کے اوپر سکروٹنی ہونی چاہیے۔ پاکستان کے اندر اس وقت 7
مختلف طرح کے نصاب مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. تنظیم المدارس ہے, وفاق المدارس ہے, اہل تشیع المدارس ہے, بہت سارے وفاق المدارس بنے ہوئے ہیں. ان کا سلیبس کون ترتیب دیتا ہے؟ سلیبس پوری دنیا کے اندر جو کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کے اندر یہ بات ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے کہ آپ اپنے بچے کے اندر انکارپوریٹ اس کے مائنڈ میں کیا کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر 70 سالوں سے ہمارے بچوں کے ذہن میں کچھ انکارپوریٹ کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. ہماری دستوری مقننہ پاکستان کے اندر ایک سلیبس کیوں نہیں بناتی؟ ہم ایک طرح کا مذہب پاکستان کے اندر کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ پھر جا کے اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں. اگر ہم نے مستقبل کے اندر ان مشلوں کو بجھاتے ہوئے بچانا ہے تو ہمیں کام کرنا ہوگا عدلیہ کے اندر, قانون سازی کے اوپر تنقید کرنی ہوگی. جہاں جہاں سکم ہیں ان سکم پہ بات کرنی ضروری ہے. جیسے کہ اس خاص معاملے میں ایویڈنس کے اندر سکم ہے کہ کون کون سے جو ایویڈنس ہے وہ سبمٹ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. ہمیں اپنے معاشرتی رویوں کے اوپر ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے جو رہنما ہیں وہ گفتگو کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. آپ کا ڈر تو بجا رہا, آپ کے ڈر کی کیا بات ہے بھائی؟ یہاں پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈر ہیں وہ جب تک گفتگو نہیں کریں گے, جن کی فین فالوئنگ شپ ہے, اس وقت تک یہ معاملہ نہیں بدلے گا. جب تک ہم پاکستان کے علماء کے اوپر قدغن نہیں لگائیں گے معاملہ نہیں بدلے گا. اور پاکستان کے علماء کے پیچھے کھڑی ہونے والی طاقتیں جن میں فوجی بھی ہیں ان کے اوپر بھی تنقید کرنی ہوگی. جب تک یہ تنقید کا میکنزم جاری نہیں کریں گے ہم, پاکستان میں مشلیں بجتی رہیں گی. اور مشل کے بارے میں تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ جس دج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات. بہت شکریہ جنید. جنید نے جو باتیں کی ہیں جب یہ سوشل میڈیا پہ جائے تو اس کو ضرور سنیے گا. ہر اہم مسئلے کی طرف یقیناً نشاندہی ہوئی ہے اور ہر مسئلے پہ بہت لمبی لمبی ایک نشست کی جا سکتی ہے اور ہم سب کو یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں جاری رکھنا ہوگا. انہوں نے نصاب کی جو بات کی ہے, بہت عرصے سے یہ ریسرچ کر رہے ہیں اور اس پہ یہ پروگرام بھی کرنا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی شرمندہ تعبیر ہوگا. یہ باہر بیٹھ کے ہم جو یہ کر رہے ہیں, وہ لا کی ڈگری کر رہے ہیں, میں بچے پال رہا ہوں, فل ٹائم جاب کر رہا ہوں, ہر کوئی ہم اپنے اپنے کاموں میں. اس کے علاوہ یہ درد ہی ہے جو کہ ہمیں مجبور کر رہا ہے ملک کے لیے. اب میں آپ کو آخری مقرر بلانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں, اس کے بعد ایک اور مقرر ہیں جو ہماری کمیونٹی سے باہر کی ہیں, ان کو بھی ہم زحمت دیں گے. لیکن میں اب پی سی سی اے کے جنرل سیکرٹری اور لائف ٹائم لبرل جناب اقتدار اوان صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. The name of Allah, most gracious, most merciful. We are all in pain. Agony is beyond words. The filth that has fallen on the face of my community makes me feel I'm partly responsible. And because of that shame, I need your permission, Michelle, to speak in Urdu. I'm too ashamed to be sharing it with you. طیب شاہ صاحب, عزت بخاری صاحب, آپ لوگ دونوں اتنا کچھ کور کر گئے ہیں. میرا خیال ہے اس کے بعد گنجائش جتنی ایک بچتی ہے 2-4 چیزیں وہی ہائی لائٹ کی جا سکتی ہیں. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. تم اپنے طریقے سے جیو, اپنا چھوڑو نہیں, کسی کو چھیڑو نہیں. یہ دنیا کا پہلا سیکولر چارٹر ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے. سیکولر نام سنتے ہیں الحاد کا فتویٰ لگ جاتا ہے. بھئی سیکولرزم ہے کیا, یہ آپ ڈیفائن کریں. سیکولرزم یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب کو پوری عزت, پوری تکریم, پورے احترام کے ساتھ مناتے رہیں, اسی طرح مذہب پہ کار بند رہیں, کسی اور کے مذہب کو آپ چھیڑیں نہیں. جس معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں وہاں پہ تو جیوز کے سینیگاگز بھی تھے. کسی کو اللہ تعالیٰ کو, قرآن پاک کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکریم کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی پڑھ کے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان ہستیوں کی عزت نہ کرے. اب وہ رحمۃ اللہ عالمین, تمام عالم, اسلام سے باہر, مذہب سے باہر, عالمین, سب کے مالک, سب کے لیے رحمت. ہمارے لیے تو فرقے مسئلہ بنے پڑے ہیں. ایک صاحب, ایک دوست ہیں ہمارا, ایک قومی مشغلہ بھی ہے نا, ایک دوسرے کی لائف میں ناکڑ آنا. پوچھتے ہیں بھائی تم شیعہ امام بارگاہ میں بھی گھس جاتے ہو, احمدیوں سے بھی تمہارا کوئی خاص مسئلہ نظر نہیں آتا, تمہیں اسماعیلی جماعت خانے سے بھی نکلتے دیکھا ہے, ہو کون تم؟
फिल्मदी एक शेर आया کہ پوچھا جو مجھ سے آپ نے سنی ہو یا شیعہ، لو میں نے ہنس کے کہہ دیا للہ کافرم. صاحب بڑے غصے ہوئے، کہتے بھائی یہ کفر کر رہے ہیں آپ، اسلام سے باہر ہو رہے ہیں. میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، پھر ڈھونڈا، بڑے دھکے کھائے، باقی کتابیں پڑھیں، ڈھونڈ ڈھانڈ کے اللہ کا شکر ہے، تسلی ہے ہم ٹھیک جگہ پیدا ہوئے ہیں. یہ ہی دین فطرت ہے، یہ ہی درست مذہب ہے، یہ ہی درست نبی ہیں، وہی اللہ ہے جو ڈھونڈنے کے بعد بھی میرے ریشنل پہ میرے مطابق آیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، آپ اس بات کے چھوٹے ماموں ہیں یا بڑے پھوپھا ہیں، نن آف یور ڈیم بزنس، یہ تو میرا معاملہ ہے نا. سائیکولوجیکل کنڈیشننگ ہم لوگوں کو نا پڑھا کے رٹا کے اس بات پہ لگا دیا گیا کہ ہم ایک دوسرے کے، ہم پورے معاشرے کے ٹھیکیدار جو ہے وہ ایک فرد واحد. عمر خان اگر کسی اور کو آپ دیکھیں کہ اسلام سے باہر جا رہا ہے، کاٹ دو اس کا سر. بھائی آپ گوربلز ایک منسٹر تھا نارجس کا، اس کا فارمولہ تھا کہ آپ کسی جھوٹ کو 20 مرتبہ بتا دیں، خود بولنا شروع کر دیں، آپ کا اپنا ذہن تسلیم کر جاتا ہے وہ سچ ہے، اس سے ہٹنا ممکن نہیں رہ جاتا. اس کے بعد کسی خاتون کو آپ یہ کہتے رہیں تم بدصورت ہو، تم بدصورت ہو، تم بدصورت ہو، مرجھا جائے گا اس کا چہرہ. میں گارنٹی دیتا ہوں سائیکولوجیکلی کیا فزیکلی اس کے چہرے سے رونق ختم ہو جائے گی. کسی شخص کو آپ کہنا شروع کر دیں تم احمق ہو، ہوتا ہے نا دوستوں کے گروپ میں ایک آدھا چھوٹا ہم نے رکھا ہوتا ہے چائے لے کے، آ بھائی بڑے بریلینٹ سٹارز اس سپریشن میں مارے جاتے ہیں، آپ اس کو بتانا شروع کر دیں تم احمق ہو، کبھی شائن نہیں کر سکے گا. اس کا مائنڈ کنڈیشنڈ ہے اس بات پہ کہ میں احمق ہوں. جس معاشرے کو آپ نے یہ بتا دیا ہے، اب اس معاشرے کی بڑے اچھے طریقے سے یہ سارے پہلے بات کر گئے ہیں کہ کہاں سے یہ فالٹ لائن شروع کہاں سے ہوتی ہے، کہاں سے اس معاشرے کو غلط سائڈ پہ ہم نے ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا. جس معاشرے کو شروع سے بتایا جائے کہ بھائی مذہب کے تم ٹھیکیدار ہو، اسلام کا تم قلعہ ہو، وہاں سے غازی عبدالرشید پیدا ہوں گے، اس کے روبوٹ پیدا ہوں گے، جس جوائے اسٹک سے جدھر کھیلے گا ادھر کو کھیلیں گے. کیسے ایگزسٹ کرتا ہے مولوی؟ نتھنگ اگینسٹ مولویز، بڑے اچھے علماء بھی ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ زیادہ تر اچھے ہیں، میجورٹی اچھی ہے، لیکن یہ کیسے ایگزسٹ کرتے ہیں؟ بھائی فالو دا منی، بڑا آسان طریقہ ہے. پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کون اس کی لینڈ کروزر پے کرتا ہے اس مولوی کی؟ میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس کیوں ہے؟ بندے مارنے کا حکم دینے کا اختیار اس کو کس نے دیا ہے؟ یہ فالٹ لائنز جب آپ کے معاشرے میں آتی ہیں وہ قانون میں ٹرانسلیٹ کرتی ہیں. اب ہم نے جو 1100 آلو الیکٹ کر کے بھیجے ہوئے ہیں مختلف اسمبلیوں میں، نیشنل اسمبلیز میں، پروونشل اسمبلیز میں، سینٹ میں، کام ان کا قانون کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو آپ حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ کیوں اٹھائیں بھائی؟ وہ اس کام کے لیے گئے ہی نہیں، ٹھیک ہے. وہ تو کبھی پاناما سنیں گے تو کبھی آپ سوئس بینک سنیں گے، کبھی ایس ڈی ایس کو ڈیگنا سنیں گے، یہ نہیں سنیں گے کہ قانون میں سکم کہاں پہ ہے، قانون میں پرابلم کہاں پہ آیا. بلاسفیمی کے لاز آئے کہاں سے؟ برٹش گورنمنٹ کے ٹائم پہ اباؤٹ 1890s کی بات ہے سر، بخاری صاحب بہتر ایجوکیٹ کر سکیں گے اس پہ آپ سب کو، کہ برٹش گورنمنٹ کے ٹائم پہ جب انہوں نے فیل کیا کہ اتنا ڈائیورس معاشرہ ہے، یہ بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، ایک اکثریت جو سپریسڈ رہی ہے 700-800 سال، اب انہیں بدلہ لینے کا موقع مل رہا ہے، اس کے ان کے خدا کو برا کہتے ہیں، بلاسفیمی لا ان افیکٹ آ گیا. ٹھیک ہے، اس معاشرے کی شاید اس وقت ضرورت ہوگی، ہارمنی لانی تھی، بیلنس لانا تھا. اب آپ کو اپنے قوانین جو اس کے بعد ویسے ہی چلے آ رہے ہیں، وہ فیض صاحب نے کہا تھا مجھے خوف ہے اس بات کا کہ یہ ملک ایسے ہی نہ چلتا رہ جائے. ان میں جو مزیدار قوانین، میرے والد صاحب پولیس میں تھے، ریٹائر ہو گئے. ایک مرتبہ ان کے ایک ڈسٹرکٹ میں ایک قتل ہوا اور وہ قتل کا پرچہ نہیں ہو سکا. انکویزیٹو تھا شروع سے، بچپن سے. والد صاحب سے پوچھا کہ جی کیا ہو رہا ہے، یہ بڑا ظلم سنا ہے، اس کا پرچہ کیوں نہیں ہو سک رہا؟ کہتے ہیں یار ہوا یہ ہے کہ ایک بڑے صاحب، ان کا نام لینا مناسب نہیں، ان کی ہمشیرہ ایک نوکر کے ساتھ بھاگی، محبت تھی دونوں کو، انہوں نے ان دونوں کو مار کے، ہمارے پاس اس بات کی باوثوق خبر موجود ہے، ایویڈنس نہیں ہے، مار کے ان کے ٹکڑے کر کے کہیں بہا دیے نہر میں. میں نے کہا تو سیدھی 302. کہتے ہیں نہیں، 361 362 364 65 بھی نہیں. میں نے کہا وہ کیا ہوتے ہیں جی؟ 302 ہے قتل کی دفعہ. اب قتل ثابت ہونے کے لیے لاش کا برآمد ہونا ضروری ہے. اچھا لاش برآمد نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اغوا کا مقدمہ ہوگا، کیونکہ تاوان نہیں مانگا 365 نہیں لگتی. 365 جو ہے وہ عثمان کے تو عثمان سمجھ ریلیٹ کر سکتا ہوگا اسے. 365 جو ہے وہ نان بیلیبل ہے کیونکہ تاوان کے لیے. اب آپ اگر کسی کو مار کے لاش بہا دیں اس کی اور وہ لاش کبھی نہ ملے تو آپ کچھ عرصے کے بعد ایک آزاد آدمی ہیں. اچھا ورسز آن دا ادر ہینڈ آپ کسی کو اگر ان گڈ فیتھ ایک چیک دے دیں
جو ایک مرتبہ باؤنس ہو جائے گڈ لک, آپ 10 سال کے لیے اندر ہیں. کیسے مزے کے قانون ہیں. اب جب جو بلاسفیمی کا لا جہاں سے بات شروع ہوئی ہے 293A ہے 295 ہے کہ کسی کے مقدسات کو کسی بھی مذہب, صرف یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں, کسی بھی اور مذہب کے جو مقدس لوگ ہیں ان کے بارے میں اگر آپ کوئی بری بات کریں, تضحیک امیز بات کریں تو بیسیکلی انڈائٹیبل آفینس ہے. ویل اینڈ گڈ, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اسٹیٹ کے ذمہ ہے نا, ایویڈنس کلیکٹ ہوگا, اسٹیٹ فیصلہ کرے گی, اسٹیٹ اس کو سزا دے گی. اس کے اگینسٹ ایک اور لا بھی ہے جس کا پتہ ہی کسی کو نہیں, ایک سیکشن ہے 203. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر بلاسفیمی کا غلط الزام لگا دیں اور وہ جھوٹا ثابت ہو تو آپ کے اوپر بلاسفیمی لگتی ہے. پھر کبھی سنا ہے کسی نے کہ کوئی بندہ اس پہ چارج ہوا ہو, پاکستان میں کوئی جیل گیا ہو؟ دنیا کے 1 یا 2 ممالک میں سے پاکستان ہے جہاں پہ موت کی سزا ہے بلاسفیمی کی. ٹھیک ہے, اب ہزاروں لوگ ہمارا بتا کے کہیں جیل میں پڑے ہوئے ہیں اس بات پہ. یہ کبھی نہیں سنا کہ ان میں سے جو بے گناہ ثابت ہو گئے ہیں ان کو وہاں پہ ساڑنے والے جو مر گئے ہیں ان کو مارنے والے, جھوٹے الزام لگانے والے کا کیا بنا؟ قصور آپ کا اور ہمارا بھی ہے اس میں. اب جو سائیکولوجیکل کنڈیشننگ کی بات جس سے شروع ہوئی نا, ایک کنفیوژن کریٹ کر دیتی ہے. کم از کم افیکٹ اس کا یہ ہوتا ہے آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. من حیث القوم آپ کو آئیڈیا نہیں رہتا کہ میں اسٹینڈ کہاں کرتا ہوں, میری اپنی اینٹی, میرا اپنا تشخص اتنا ڈسٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں میں کہاں کھڑا ہوں. میں ایک پولیٹیکل کیمپین میں ہماری لیڈرشپ کیمپین چل رہی ہے, میں لیتھ برج گیا 2-3 دن پہلے. بڑی خوبصورت داڑھی والے ایک باریش, یہ جیسے نعمان کی اس طرح کی داڑھی رکھی, ایک بھائی صاحب وہاں بیٹھے, انہوں نے دیکھا کہ کیری نے بیئر منگائی, انہوں نے بھی بیئر منگا لی. ٹھیک ہے جی پیو آپ کا معاملہ, میرا تو اس میں پرابلم نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد کھانے کے لیے چکن ونگز آئے تو میں نے آگے کی ان کے پلیٹ, نہیں بھائی حلال نہیں. اچھا اس سے کویسچنز اٹھتے ہیں. وہ کہہ رہی بعد میں مجھے اس نے سائڈ پہ کر کے پوچھا, اکتی از بیئر حلال ان یور ریلیجن؟ میں کہا میں اپنی گول مٹول شکل لے کے میں کھڑا ہوں, میں اس کو کیا بولوں. اس نے دوبارہ پوچھا آسکڈ یو کوسچن, میں نے کہا یو نو واٹ دیٹس این ایکسلنٹ کوسچن, ویری پرٹیننٹ کوسچن. کہہ رہی آسک می انادر کوسچن, آئی ایم ناٹ گونا آنسر دیٹ. کس منہ سے اس کو میں جواب دوں کہ ہم کنفیوز ہیں, ہم منافق ہیں, ہم بے وقوف ہیں, ہم کیا ہیں؟ اپنا آپ کا تعین کریں, اپنے آپ کو کلیئر کریں. جس دن آپ کلیئر کر گئے نا خود کو, اس دن آپ کو مشال کے لیے انصاف مانگنے کی نہیں بات کرنی پڑے گی, مشال کو انصاف دو. آپ نعرہ لگائیں گے کہ کوئی اور مشال بننے نہ دو. وہ مشال کا باپ اتنا بڑا سینہ, اتنا بڑا اس کا دل ہے اس بندے کا, میں کہتا ہوں خدا کی پناہ ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے بچے کو کانٹا لگے نیند نہیں آتی. اس شہر کے بچے کا ہم نے ایک آنسو نہیں دیکھا. کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو, چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی بھی نہیں, کہ اس کے بعد پھر کسی کی باری آئے گی. وہ کہتا ہے کہ یار میرا تو گیا, اس کے بعد کسی اور کو مشال نہ بننے دو. ہمیں لٹریچر کی کلاس تھی نا یونیورسٹی میں, ہمیں وہ پڑھاتے ہوتے تھے جی کہ 6 لائنز کا دنیا کا سب سے چھوٹا ناول ارنسٹ ہیمنگوے نے لکھا, بیبی شوز فار سیل نیور وون. پینفل بات ہے کہ بچہ مر گیا ہوگا نا جس کے جوتے کبھی پہنے نہیں گئے اور بیچ رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس سے بڑے دکھ بڑی کہانی میں نے سنی ہے کچھ دن پہلے. ماں اپنے مردہ بیٹے کا ہاتھ چومنے گئی, سب انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں, میں کسی ایسے کو نہیں, جنونی کو نہیں جانتا جو اسلام یا مذہب کے نام پہ کسی اور کو جان لینے کو تیار ہو. کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو کلیم کر سکتا ہو کہ 10 لوگوں کو آپ جانتے ہیں جو مذہب کے نام پہ کسی اور کی جان لیں گے؟ کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. آپ 10 کو جانتے ہیں؟ ہر برائی, ہر خباثت میں سے کچھ اچھا نکلتا ہے. بہت بڑا ظلم ہوا مشال کا جانا. پوری دنیا میں وہ لوگ ماڈریٹس اکٹھے ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اکثریت ہے ان ماڈریٹس کی جو خاموش ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑی اکثریت ہے ماڈریٹس کی جو خاموش ہے, اور وہ ڈنڈا بردار جو تھوڑے سے ہیں وہ پریویل کیے ہوئے ہیں. ہمیں ہانک بھی رہے ہیں, ہم سے کھیل بھی رہے ہیں, ہمیں مار بھی رہے ہیں, اور ہم ہر مرتبہ کہتے ہیں چلو میرا تو نہیں تھا. ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس بندوق ہے, ہم سہمے ہوئے ہیں. میرے سہمے ہوئے لوگوں کو بتایا جائے, چیخ اٹھنے سے بھی ماحول کا ڈر جاتا ہے. شور مچاؤ, ڈو یور بٹ, ایٹ لیسٹ جتنا کچھ کر سکتے ہیں. میمن صاحب بہت شکریہ, آپ آواز اٹھا رہے ہیں. آپ لوگوں نے یہ جو مشال کے لیے سیمینار کیا ہے, ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں, ہم سب بالکل اس میں ایک ہیں, کیونکہ ہماری باری اگلی آ سکتی ہے. بہت اچھا ہے, اپنی دانست میں جتنا ہم کر سکتے ہیں ضرور کیا جائے. یہ رسپانسبلٹی ہے, بیکاز دیر کمز اے پوائنٹ
when silence becomes criminal, اور اس جرم کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں بڑے عرصے سے. تو میں میری دانست میں میری حیثیت کے مطابق جو چھوٹا سی چیز میں کر سکتا تھا, ہم نے ایک آن لائن لائبریری بنائی ہوئی ہے. میں نے, میرے ایک دوست رفیع رضا صاحب ہیں ٹورنٹو سے, ہم لوگوں نے اب اس میں متنازع اردو کتابیں موسیٰ سے مارکس تک, عام فکری مخالطے, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں تقریباً 3,000 کتابیں اس پہ موجود ہیں. ہم نے اس کا نام مشال خان لائبریری رکھ دیا ہے. عمیر آپ کو ایڈ کیا تھا. جو دوست اس میں شامل ہونا چاہیں مجھے اس پہ آپ ریکویسٹ بھیجیں, اینڈ وی ول ٹوٹلی ڈو دیٹ. مشال خان سعید, تجھے ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے لیے اچھی جگہ ہے. شکریہ. میرے خیال میں جو لسٹ ہم نے اسپیکرز کی بنائی تھی, اور میں بہت اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ آخر میں جو نام رکھے واقعی بہت اہم تھے. انہوں نے سب چیزوں کو سم اپ کر دیا. تھینک یو اقتدار, تھینک یو جنید. ایک دو چیزیں میں ریفرنس میں جن کا اقتدار نے ذکر کیا. انگلش لا جو تھا بر صغیر میں توہین مذہب کا, اس میں سب سے بڑا واقعہ ہمیں نظر آتا ہے غازی علم دین کا 30s میں. اور آپ جائیے گا, گوگل کیجئے گا 30s اور پھر 80s میں آ جائیں, اس دوران کتنی توہین مذہب ہوئی ہے, اور اس کے بعد 80s سے اب تک کس سپیڈ سے بڑھ رہی ہے. مسجدیں زیادہ بن گئیں, لوگوں کی داڑھیاں زیادہ نکل آئیں, ہر جگہ ہمیں مذہب نظر آ رہا ہے, اور توہین اور زیادہ کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ وہ اسی مذہب والے. آیا کر رہے ہیں یا ان کو ملوث کیا جا رہا ہے؟ یہ جو ظالم لوگ اوریا جیسے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے اس قانون کو بدلنے کے لیے کہ ایک بچے کی انگلیاں توڑ دی گئی ہیں, مارنے کے بعد بھی اس کی ماں صرف اس کا ہاتھ بھی نہیں چوم سکتی, اور وہ اس کو سازش. وی ریسپیکٹ ٹریٹی 7. وی آر اسٹینڈنگ ہیئر ان کیلگری. دیٹ از دا ٹریٹی 7 لینڈ. Michelle Robinson, she's native daughter and proud daughter of First Nation Canadian. So I would like to invite Michelle, please come and say a few words. Assalamu alaikum. May peace be upon you. First of all, I'm really honored to be standing here right now. Yes, we are on Treaty 7 land. That means that Canada is treaty. That means that the Queen signed on your behalf. So we're all treaty people. I'm here honored as a person to honor my ancestors who has always welcomed all new people, because people come here and leave their ancestral lands for a reason. So I welcome everybody here all the time. When I first heard about this, I looked it up and was horrified. It's one of the most tragic things that we can imagine happen to a single person. I'm standing here in front of you wearing what I call a ribbon skirt. And these ribbon skirts we make to honor the ancestors, to honor our grandmothers. When we light our smudge, that brings us our spiritual connection. So when I hear your words, although some of it's not in English, I can sense the outrage, the shame, lots of shames. I hear that quite loud. So know that I hear what you're saying, and we all feel that pain when any single son of Mother Earth is murdered in this brutal, brutal way. None of us can heal from that unless we speak out. So I am very honored and proud to be standing with a group of people who are proud to stand up and speak out against what happened to this young man. So I know that when I do a lot of vigils. I wish we didn't have to do so many vigils and speak out about so many injustices. But since we do, I heard the word social media said over and over. I heard that the video was put out there and everybody was seeing it. It's a sad moment because I know Malala had come here to get a Canadian honorary citizenship, and at the same time this was happening. So I want to talk about solutions. I want to talk about social media. There's a lot of Islamophobia and a lot of hate against anybody who's
I don't know. I don't understand it all. But regardless, I know all the people in this community are being targeted too. So I started an initiative called I Love Muslims YYC. I posted about this event in there. I've posted pictures of tonight's event because I know it is very brave of everyone in this room to be speaking out. And I'm proud to be standing here with you speaking out about it. Other solutions. We have in the room a former Miss Calgary, Marigold. And she loves politics almost more than I do. And she has been following politics in this room as much as anyone else. And she also loves Malala. So, yes. I acknowledge her because in a moment like this, when we think about, the sadness, we have future generations that want to be a part of the United Nations, that want to stand up, that want to speak out against human rights. They're in this room. Everyone in this room who is proud to be here, proud to be speaking out, you're all a part of this conversation. And no matter what country, old country people are from, I always encourage the youth, because it is the youth, if they get their Canadian education and their Canadian values of liberalism, they'll go back to their old countries. And they will start with that education to start spreading that back there too. So have hope. If you have positive events, I will share them in many different avenues. I wear many different hats. And I want to encourage to know that there's hope and that we'll all heal together and move forward together. So thank you. I'm honored to be standing here. May peace be upon you. Michelle is also running for Ward 10 municipal election also. And in my personal capacity, Iqtidar Awan and a lot of my friends, Umair, we support Michelle and we will go with you door knocking. یہیں ہم اختتام کرتے ہیں. Thank you very much for coming. Thank you.